مشغلے دنیا کے بیکار بنا دیتے ہیں، مشغلے دنیا کے بیکار بنا دیتے ہیں، تذکرے دین کے کردار بنا دیتے ہیں، مشغلے دنیا کے بیکار بنا دیتے ہیں، تذکرے دین کے کردار بنا دیتے ہیں، غم سرکار دو عالم سے شفا ملتی ہے، غم سرکار دو عالم سے شفا ملتی ہے، دوسرے غم ہمیں بیمار بنا دیتے ہیں، دوسرے غم ہمیں بیمار بنا دیتے ہیں، اللہ اللہ کہے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کہے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، تذکرے دین کے کردار بنا دیتے ہیں۔ سورہ طیبہ سمجھ کر زمانے جائے، سورہ طیبہ سمجھ کر زمانے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، رتبے سرکار کے کیا خلق سے جانے جاتے، رتبے سرکار کے کیا خلق سے جانے جاتے، سب اسرار الہی نہیں کھولے جاتے، سب اسرار الہی نہیں کھولے جاتے، رتبے سرکار کے کیا خلق سے جانے جاتے، سب اسرار الہی نہیں کھولے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، نور کی حد میں فقط نور ہی
جن کے دیوانوں کے خطک نہیں ناپے جاتے، جن کے دیوانوں کے خطک نہیں ناپے جاتے، ان کے کردار کا خط ناپ رہی ہے دنیا، جن کے دیوانوں کے خطک نہیں ناپے جاتے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، پردے نیم کے اسرار جو کھولے جاتے، پردے نیم کے اسرار جو کھولے جاتے، دو جہاں نور محمد میں نہائے جاتے، دو جہاں نور محمد میں نہائے جاتے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، کوئی سرکار کو سرتاب خدم کیا دیکھے، کوئی سرکار کو سرتاب قدم کیا دیکھے، پائے اقدس بھی برابر نہیں دیکھے جاتے، کوئی سرکار کو سرتاب قدم کیا دیکھے، کوئی سرکار کو سرتاب قدم کیا دیکھے، پائے اقدس بھی برابر نہیں دیکھے جاتے، پائے اقدس بھی برابر نہیں دیکھے جاتے، بھول جاتے تھے صحابہ غم عالم اپنے، بھول جاتے تھے صحابہ غم عالم اپنے، بھول جاتے تھے صحابہ غم عالم اپنے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، بھول جاتے تھے صحابہ غم عالم اپنے، بھول جاتے تھے صحابہ غم عالم اپنے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، معنی حشر آقا کا نہ سمجھا جانا، معنی حشر آقا کا نہ سمجھا جانا، حشر ہو جاتا اگر واقعی سمجھے جاتے، حشر ہو جاتا اگر واقعی سمجھے جاتے،
لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. قال الله تعالى في عظمة حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. حاضرین مجلس، آج کی یہ مجلس 11 روزہ محافل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری مجلس ہے. کل کی مجلس میں نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری کائنات کی تخلیق اور اس نور پاک کا حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے زمین پر تشریف لانا اور حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ تک پہنچنا، پھر اس کے بعد ولادت پاک کی تفصیل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام وضاعت کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن، آپ کی جوانی اور عمر شریف کے 40ویں سال تک کے واقعات کو مختصراً میں نے بیان کیا. کل کے بیان میں اختتام پر میں نے یہ بات کہی تھی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف جیسے جیسے 40 سال کے قریب پہنچ رہی تھی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک خلوت یعنی تنہائی محبوب بنا دی گئی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا اکثر وقت کعبہ شریف سے تقریباً 2-3 میل کے فاصلے پر ایک غار ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں، اس میں گزارا کرتے تھے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ ستو یا ایسی کوئی غذا جو دیر پا رہ سکتی ہو لے جایا کرتے تھے اور اس کو تناول فرمایا کرتے تھے، اور اکثر وقت اپنا اسی غار میں گزارا کرتے تھے. اس غار میں آپ یاد الہی کیا کرتے تھے. اب وہ یاد کرنا ذکر لسانی کے ذریعے تھا یا فکر کے ذریعے تھا، اس پر علماء میں اختلاف ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مولا کی طرف جس طرح سے بھی رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق بخشی تھی متوجہ ہوا کرتے تھے، اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے. اور جیسے کل میں نے بیان کیا کہ مکے کی سرزمین اس کے باوجود کہ وہاں خانہ خدا تھا، ہر طرح کی گمراہی اور بدکاریوں کا جو ہے مرکز بنی ہوئی تھی. اس سے قبل کے
رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو عمر شریف کے 40ویں سال نزول وحی کا آغاز ہوا، اس کی تفسیر بیان کروں. اس زمانے میں جو عرب کے علاقوں میں دینی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی جو حالات تھے اس کی کچھ تفصیل بیان کر دیتا ہوں. اور وہ اس غرض سے کہ آپ کو پتہ چلے کہ دین اسلام کے تبلیغ اور تشہیر سے قبل دنیا کس قسم کی گمراہی میں اور برائیوں میں مبتلا تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تبلیغ نے ایسے بدترین ماحول کو کیسے نورانی ماحول میں تبدیل کیا، کیسے ہدایت کا دورہ ہوا، کیسے تڑپتی بلکتی ہوئی انسانیت نے اپنے درد کی دوا پائی. دینی حالات تو وہاں کے اس زمانے میں ایسے تھے کہ مختلف قسم کے جو مذاہب اس زمانے میں موجود تھے ان میں اہل کتاب میں سے 2 مذاہب تھے، ایک یہود، دوسرے نصارہ. یہود اہل کتاب تھے، توریت کے ماننے والے تھے، لیکن ان میں بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی تھی. اس کے باوجود کہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، رسولوں پر ایمان رکھتے تھے، کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، لیکن انہوں نے تحریفات کر لی تھی اللہ کی کتاب میں. بہت سارے غلط عقیدے انہوں نے داخل کر لیے تھے، اور اقتدار اور بادشاہ اور مال و دولت کی چاہ نے ان کے دین کو برباد کر کے رکھ دیا تھا. ان کی جو بری خصلتیں تھیں اس کی تفصیل قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو بدلتے تھے، تحریف کیا کرتے تھے کتاب میں، اور چھپایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے احکام کو. اور ان کے جو علماء تھے اس زمانے میں یا جو مذہبی قسم کے لوگ تھے وہ لوگوں کا مال کھایا کرتے تھے دھوکے سے، بے ایمانی سے. ان کا کوئی کردار نہیں تھا. جو بھی آسمانی تعلیم ان کے پاس نبیوں کے ذریعے آئی تھی، اس کے باوجود کہ انبیاء پر ایمان رکھتے تھے، لیکن ان کا یہ جو ہے برا وصف تھا کہ وہ انبیاء میں تفریق کیا کرتے تھے. کسی کو نبی مانتے تھے، کسی کو رد کر دیا کرتے تھے، کسی کی نبوت کے قائل تھے، کسی کی نبوت کا انکار کیا کرتے تھے. تو یہ تو ان کی عقائد اور ان کے کردار کا معاملہ تھا یہود کا. اور نصارہ جن کو عیسائی کہتے ہیں وہ شرک میں مبتلا تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور دنیا داری کو ترک کرنے کے نام پر دینداری میں ایسے غلو کرتے تھے کہ بالکل ہی جو ہے دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھنا. جس کو رہبانیت کہتے اس کو اختیار کر لیے تھے. اور عقائد میں ان کے چونکہ خرابی تھی، اور عقائد کی خرابی اعمال میں بھی خرابی پیدا کر دیتی ہے. آدمی کا کردار بھی بدعقیدہ لوگوں کا جو ہے درست نہیں رہتا، اس لیے ان کا جو ہے عمل بھی خراب تھا، ان کا کردار بھی بگڑ چکا. تو یہ تو 2 آسمانی مذاہب کے ماننے والے تھے. اب جو مکے میں تھے مشرکین، ان کا جو ہے دعویٰ یہ تھا کہ وہ دین ابراہیم کے ماننے والے ہیں، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد تھے وہ عرب کے جو لوگ تھے. اصل یہ نصرانیت اور یہودیت دوسرے جو ہے مقامات سے یہاں پہنچی تھی، حجاز کے علاقوں میں، عرب کے علاقوں میں. تو کفار مکہ مشرک تھے، اللہ تعالیٰ کو ماننے کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ بتوں کو پوجا کرتے تھے. اور عرب میں عمر بن لحی نام کا ایک شخص تھا، وہ سب سے پہلے جو ہے مکے میں بت پرستی کی بنیاد ڈالا. وہ ملک شام کو گیا، وہاں دیکھا کہ وہاں کے لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، تو اس نے یہ سمجھا کہ ملک شام چونکہ انبیاء کی زمین ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، تو وہاں جو بھی کام ہوتا ہے انبیاء جس چیز کو پسند کرتے تھے وہی ہوتا ہے. ایسا اس نے جو ہے خیال کر لیا، اور وہاں سے جو ہے ایک بت کو اٹھا لایا اور کعبے میں اس کو نصب کر دیا، اور لوگوں کو شرک کی تعلیم دینے لگا. اور چونکہ جہالت عام تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے تقریباً جو ہے بہت طویل عرصہ گزر گیا تھا، کوئی دوسرے نبی تشریف نہیں لائے تھے. چونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علاقے میں مبعوث ہونا تھا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی یہ دعا جو ہے ان سے کروائی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم.
حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب کعبۃ اللہ کی دیواریں تعمیر کر رہے تھے، کعبۃ اللہ کو جو ہے تعمیر کر رہے تھے، اس وقت وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، کیا ہمارے پروردگار ہماری یہ جو نسل پھیلے گی ان میں ایک آپ ایسا رسول بھیجیے یتلو علیہم آیاتک، جو ان کو آپ کی آیتیں پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کا علم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو حکمت سکھائے۔ تو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد ہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی دعاؤں کا جو ہے ثمرہ بن کر سرزمین مکہ پر جو ہے جلوہ افروز ہوئے۔ تو نصرانی جو ہے گمراہی کے راستے پر، مشرکین کا یہ عالم تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سارے جو مکے میں بسنے والے تھے وہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے، وہ بت پرستی میں پڑے ہوئے تھے، اور دیگر جو دنیا میں ادیان اس وقت تھے اس میں ایک مجوسی تھے، یعنی آج کے پوجنے والے، یہ فارس وغیرہ یا ایران وغیرہ کے جو علاقے ہیں اس طرف ساری ان کی جو ہے تعداد تھی کثیر، اور سابین نام کا ایک مذہب تھا جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے، ان کی بھی کچھ تعداد تھی، وہ ستاروں سیاروں وغیرہ کو پوجا کرتے تھے۔ تو جو ادیان تھے وہ یہ اس طرح تھے جس کو میں نے مختصر آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو ادیان یعنی دینوں کا یہ عالم، ساری گمراہی پھیلی ہوئی تھی، سارے عالم میں کوئی حق تعالیٰ کا نام لینے والا نہیں تھا، کوئی اللہ تعالیٰ کو پکارنے والا نہیں تھا۔ کچھ لوگ تھے مکے میں بھی جو موحد تھے، ایک خدا کو مانتے تھے، لیکن ان کے پاس کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ یا کوئی احکام نہیں تھے جس کے مطابق وہ اپنی زندگی اپنے خدا کی مرضی کے مطابق گزار سکیں۔ لیکن جب شرک کو دیکھتے تھے، گمراہی کو دیکھتے تھے تو تڑپ اٹھتے تھے۔ لیکن گنے چنے لوگ تھے، ویسے جتنے بھی ادیان تھے ان ساروں میں جو حق تھے اور کتاب کے ذریعے جو دین دیے گئے تھے، خرابیاں پیدا ہو گئی تھی، گمراہی عام ہو گئی تھی۔ اور اسی طرح سیاسی معاملہ یہ تھا عرب کے علاقے کا، ویسے تو دنیا میں اس وقت رومی اور فارسی دو بڑی بڑی جو ہے قومیں تھیں جن میں اقتدار کی لڑائی اور جنگ چلتی رہتی تھی۔ رومی جو تھے وہ عیسائی تھے اور فارسی جو تھے وہ آتش پرست تھے، یعنی آگ کو پوجتے تھے۔ اس زمانے میں یہ دو سپر پاور تھے، ان کے بیچ میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھی۔ لیکن عرب کا یہ جو علاقہ ہے، خاص طور پہ حجاز کہتے ہیں مکے اور مدینے کے علاقوں کو، اس پر راست طور پہ کسی کی حکومت نہیں تھی، اور ان علاقوں میں قبائل کا نظام، چھوٹے چھوٹے قبیلے، بڑے بڑے قبیلے ہوا کرتے تھے، ہر قبیلے کا سردار ہوتا تھا، سردار کو اپنا جو ہے بادشاہ مانتے تھے، اور سردار جو حکم دے دے، جو فیصلہ کر دے، ساری جو ہے قوم سردار کی اس کو مان لیتی تھی۔ پوچھتا بھی نہیں تھے کہ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا، یہ حکم کیوں دیا گیا، اتنا زیادہ اپنے سرداروں کو وہ مانتے تھے اور اسی سے نظام چلتا تھا ان کا۔ تو یہ سیاسی کچھ حالات تھے، اور اخلاقی حالات یہ تھے کہ انتہائی درجے کی جو ہے گراوٹ تھی اخلاق میں، چونکہ کوئی طریقہ اور دین اس وقت ایسا نہیں تھا جس کو وہ لوگ اختیار کرتے جو حق پر ہو۔ اخلاق ان کے گر چکے تھے، شراب پینا، زنا کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل خون کرنا تو عام تھا، اور ایسا قتل و خون کا بازار ایسا تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا تو اس کو جو ہے بدلہ لینے کے لیے نسلاً بعد نسل ایک سلسلہ چلتا رہتا تھا، صرف اس ایک شخص کے خون کے بدلے کے لیے ہزاروں جانیں اسے جو ہے وہ قتل کی وجہ سے دونوں طرف والوں کی جاتی تھی۔ اخلاقی انتہائی درجے کی جو ہے گراوٹ ان میں پیدا ہو گئی تھی، ہر طرح کی برائی ان میں جو ہے عام تھی اس قوم میں۔ اور اقتصادی طور پہ عرب کے جو لوگ تھے ان کا جو ہے جو مشغلہ تھا وہ تجارت تھا، کیونکہ وہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، بعض علاقے تھے زرخیز تھے لیکن کھیتی باڑی کا کوئی زیادہ ان کے پاس رجحان نہیں تھا۔ اب جو بھی کھجور وغیرہ ان کے پاس اگتے تھے اس کو وہ لے جاتے دوسرے ملکوں میں، اس کو بیچتے اور وہاں سے جو کچھ بھی نفع حاصل تھا اس سے اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل کرتے تھے۔ یہ اقتصادی حالات تھے۔ یوں تو اور سیرت نگاروں نے اور تاریخی جو ہے مورخین وغیرہ نے اس کی بڑی تفصیل بیان کی ہے، لیکن اگر اس کو میں مزید بیان کروں تو وقت اسی میں جو ہے سب ہو جائے گا۔ تو ویسے حالات میں یہ اخلاقی دینی حالات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے ملاحظہ فرماتے تھے۔ خانہ خدا میں 360 بت رکھے ہوئے، ان کی پرستش ہو رہی ہے، حالانکہ وہ اللہ کا مقدس گھر ہے لیکن بتوں سے اس کو ناپاک کیا جا رہا ہے۔ برہنہ ہو کر جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا تھا۔ ہر طرح کی بے حیائی
قتل خون، غارت گیری، بدامنی، راستے جو ہے غیر محفوظ، یہ سارے حالات رسول پاک علیہ السلام دیکھتے تھے اور حضور غمزدہ ہو جاتے تھے، مغموم ہو جاتے تھے، اپنی قوم کی کیسے اصلاح ہو، ان کی کیسے تربیت ہو۔ حضور علیہ السلام کو ہمیشہ فکر دامنگیر رہتی تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں گھٹن محسوس کرتے تھے تو آقا علیہ السلام غار حرا میں جا کر وہاں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اور وہ وقت آ چکا تھا کہ اس کائنات میں قیامت تک کے لیے ہدایت کا سامان کیا جائے، تڑپتی بلکتی انسانیت کا مداوع کیا جائے، گمراہی سے انسانوں کو ہدایت کی راہ بتائی جائے، باطل کو نابود کیا جائے، حق کو جو ہے غالب کیا جائے۔ اور وہ گھڑی جب قریب آن پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل کی۔ رسول پاک علیہ السلام غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور اس مہینے میں سرکار پر وحی نازل ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ رمضان تھا اور اس کے لیے دلیل لاتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، فیصلے کی باتیں ہیں، ساری اس کی فضیلت اللہ نے بیان فرمائی، تو رمضان کا مہینہ تھا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ربیع الاول ہی تھا۔ یہ جو رمضان کے مہینے کا قرآن میں ذکر ہے تو وہ قرآن مجید کا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہونا ہے، لیکن پہلی وحی ربیع الاول میں آئی۔ بہرحال جو بھی موقع رہا ہو، وہی 40 سال گزرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نازل کی گئی۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو اپنا نبی اور رسول بنایا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ پڑھیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کو لے کر معانقہ کیے، یعنی گلے ملنے کو کہتے ہیں مانقہ، اور پوری قوت کے ساتھ حضور کو جو ہے انہوں نے دبایا، اپنی ساری قوت صرف کی۔ اس کے بعد جب چھوڑا تو پھر کہنے لگے کہ پڑھیے، تو حضور نے وہی ارشاد فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ ویسے ہی ہوا۔ اس کے بعد قرآن پاک کی ابتدائی آیات سورہ علق کی، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ ابتدائی آیات نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اقرأ، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو گوشت کے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھیے جو نہایت ہی کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے جو ہے علم سکھایا، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا۔ تو یہ ابتدائی جو ہے آیات ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی سورہ علق کی جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے۔ اب ترجمہ آپ کے سامنے میں نے ابھی پڑھا، اس میں آپ غور کیجئے کہ کس بات کی تاکید کی جا رہی ہے؟ علم کی تاکید کی جا رہی ہے، علم کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، علم کی اہمیت واضح کی جا رہی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے، علم سیکھنے کی کتنی فضیلت ہے، علم سیکھنے کی کتنی تاکید ہے کہ سب سے پہلی وحی جو نازل ہو رہی ہے وہ علم کے بارے میں نازل ہو رہی ہے۔ حالانکہ اور بہت ساری ہدایات ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہے، ہزاروں قسم کی ہدایات، لیکن آغاز علم سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ آدمی سیکھے گا، جانے گا، علم حاصل کرے گا تو باقی چیزوں کی طرف وہ آگے بڑھے گا۔ لیکن اگر علم نہیں سیکھتا ہے، جاہل رہ جاتا ہے، تو پھر اس کو آگے کی جو باتیں ہیں وہ ہرگز نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو اتنی جو ہے تاکید ہمارے دین میں علم کی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے جو جاننے والا علم رکھنے والا ہے اور جو علم نہیں رکھتا؟ یعنی ہرگز برابر نہیں ہو سکتا۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، اس کو واجب قرار دیا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور صرف ارشاد پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ رسول پاک علیہ السلام اپنے تمام صحابہ کو جو علم سکھایا کرتے تھے، ان کو مسائل دینیہ عقائد سے متعلق احکام سے متعلق بتایا کرتے تھے،
اور آگے واقعات بیان ہوں گے کہ جب جنگ بدر ہوئی ہجرت کے بعد جو پہلی جنگ ہے تو اس میں کفار میں سے بہت سارے قیدی بنا لیے گئے تھے. تو ان قیدیوں میں ایسے تھے جو بعض پڑھے لکھے لوگ تھے. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو یہ حکم فرمائے کہ دیکھو ہمارے مسلمانوں کے بچوں کو علم سکھاؤ اور آزاد ہو جاؤ. تو اتنی جو ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید اور اہتمام فرمایا تھا علم کے بارے میں. اور کیوں نہ کیا جائے کہ علم روشنی ہے, علم نور ہے. علم کے ذریعے انسان اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہے. علم کے ذریعے انسان کے لیے بھلائی کا راستہ کھلتا ہے. علم کے ذریعے اس کا سینہ, اس کی عقل جو ہے روشن ہو جاتی ہے. اور جو اس کی ضد ہے جہل, وہ انسان کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے. انسان اچھے برے میں تمیز نہیں کر سکتا. انسان فیصلہ کرنے میں یعنی دوستگی کو اختیار نہیں کر سکتا. یہ سب باتیں فضیلت کی اپنی جگہ ہے, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ آج امت مسلمہ جو ہے علم سے دور ہے. پھر بھی ایک رجحان ہے, جذبہ پیدا ہو رہا ہے. لیکن جیسا کہ علم کے میدان میں آج امت مسلمہ کو ہونا چاہیے, ہم بہت پیچھے ہیں. آج آپ دنیا میں دیکھو, عصری علوم ہو یا دینی علوم ہو, دینی علوم تو خیر ہمارے پاس جو ہے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے, سکھائے جاتے ہیں, لیکن اس میں بھی بہت سارے ایسے ہیں مسلمان جو علم دین سے جو ناواقف ہیں. لوگ سمجھتے صرف قرآن مجید پڑھنے آ گیا بس ہو گیا, ہم کو علم آ گیا. نہیں, بات یہاں ختم نہیں ہوتی. یاد رکھو دین کے علم کے بارے میں 3 طرح کے علوم انسان کو سیکھنا واجب ہے. کیونکہ علم کی بات آئی ہے, اس واسطے میں یہ بات کی طرف آپ کو اشارہ کرتے ہوئے گزر جاؤں گا کہ 3 طرح کے علوم سیکھنا ضروری ہے مسلمان کو. ایک عقائد کا علم جو دین کی اصل ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے بارے میں, اسی طرح کتابوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے, فرشتوں کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, بعد سے دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں. یہ سارا آخرت سے متعلق عقائد ہے. اجمالی اس کا علم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو تفصیلی علم بھی حاصل کر سکتا ہے. کیونکہ عقائد کے بغیر آدمی کا عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتا. عقیدہ جب تک درست نہ ہو اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں فرماتے. اپنے رب کے بارے میں وہ جانتا ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, اس کی عظمت, اس کی بزرگی کے بارے میں اس کو علم ہی نہیں ہے, تو وہ کیا اپنے رب کی عبادت صحیح طور پر ادا کر سکے گا؟ اپنے رب کی جیسی معرفت اس کو ہونا اجمالی طور پہ صحیح وہی حاصل نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں علم نہیں ہے, کوئی بھی اس کو گمراہ کر دے گا. اور انبیاء کے بارے میں گمراہی کفر کی طرف لے کے چلے جاتی ہے آدمی. اسی طرح کتابوں اور دیگر جو تفسیر میں نے بیان کی, اس کا علم سیکھنا واجب ہے مسلمان, لیکن اس کا اہتمام نہیں ہوتا. اب کیا اہتمام ہوتا؟ گھروں میں ایک مرتبہ قرآن مجید پڑھا دیتے, کیا لوگوں قرآن ختم ہو گیا. ارے بھائی قرآن ختم کے معنی یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ پڑھ لیا قرآن کا معاملہ ختم ہو گیا. نہیں, ختم قرآن سے مراد یہ ہے کہ مرتبہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کے لیے ایک طریقہ ہے کہ ختم قرآن کیا جاتا ہے, لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ بس قرآن بس ہو گیا آپ کے لیے کافی ہے. نہیں, زندگی بھر مسلمان آخری سانس تک قرآن پڑھتا رہے, اس کے علوم سیکھتا رہے, اس پر عمل کرتا رہے. اس لیے قرآن نازل کیا گیا. اور صرف قرآن مجید کو ایک مرتبہ غور کر لینے سے ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی, بلکہ تعلیمات قرآن کیا ہے اس میں یہ عقائد ہے. قرآن جگہ جگہ عقائد کی جو ہے تاکید, اور کس طرح کی عقائد ہمارے ہونے چاہیے, کیا باتوں کا ہم کو دین کے بارے میں عقیدہ رکھنا چاہیے, تفصیل بیان کر رہا ہے. اور دوسرا جو علم ہے ضروری ہے مسلمان کے اوپر, وہ احکام کا علم. احکام میں پھر 2 قسمیں, ایک عبادات, ایک معاملات. عبادات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت نماز ہے جو سب سے بہترین جو ہے اور سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. اس کے بعد روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں عبادت میں داخل ہیں. تو اس کا احکام سیکھنا. نماز کو ہم پڑھتے ہیں, نماز کے اندر جو ہمارے لیے ضروری مسائل ہے اس کا سیکھنا ہم پر واجب ہے. طہارت کے مسائل سیکھیں گے, طہارت صحیح ہوگی تو نماز درست ہوگی. نماز کے اندر بعض چیزیں فرض ہے, بعض چیزیں واجب ہے, بعض چیزیں سنت ہے. فرض اگر چھوٹ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی. واجبات میں اگر کوئی چیز آگے پیچھے ہو جائے یا پھر اس کو جیسے طریقہ بتایا گیا ہے ترتیب وغیرہ کو اس کے مطابق نہ کرے, تو سجدہ سہو بھی نہ کرے تو نماز نہیں ہوتی. تو سارے یہ مسائل ہیں. سنت نماز میں بعض چیزیں ہیں, اگر اس کو اختیار نہ کرے تو نماز کا ثواب جو ہے گھٹ جاتا ہے, نماز جو ہے نقص پیدا ہو جاتا ہے, مستحبات سے نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو ہم کو پتا ہوگا کہ فرض کیا ہے نماز میں, واجب کیا ہے, سنت کیا ہے, مستحب کیا ہے, تب ہم اس کو اختیار کریں گے, اس میں فرق کر سکیں گے. تب ہم جانیں گے کہ اگر ہم نے کوئی سہو کیا ہے تو فرض میں کیا, واجب میں کیا, سنت میں کیا, جس سے ہم کو کیا مسئلہ جو ہے درپیش ہے اور اس کے مطابق ہم کو کیا کرنا چاہیے. اس میں احکام ہے نماز کے بارے میں. ایسے ہی کوئی صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ کے احکام سیکھنا ہم پر فرض ہے. صاحب مال ہے تو حج کے مسائل سیکھنا فرض ہے. اسی طرح رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کوئی سن بلوغ کو پہنچ گیا ہے تو پھر اس پر روزے کے مسائل سیکھنا فرض ہے. سیکھنے نہیں چاہتے مسلمان.
اب اللہ کی عبادت بات بندے کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں، لیکن نہیں سیکھنے کا گناہ ان پر ہے، احکامات نہیں جاننے کا گناہ ان پر ہے۔ اور مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ عبادات سے متعلق احکام سیکھے، اور عبادت جو ہے یہی عبادات میں دوسری جو ہے یہ احکام میں دوسری چیز عبادات کے ساتھ ہے معاملات۔ معاملات کیا ہے؟ لین دین کرتے ہیں، شادی بیوانی کرتے ہیں، ہماری اولادیں ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، زندگی گزارنا ہے۔ اللہ کے بندوں میں جب رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے حقوق ہم پر جو ہے عائد ہوتے ہیں۔ کیا حقوق ہیں؟ ماں باپ کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، ملنے جلنے والوں کے، مسلمانوں کے، کافروں کے، ہر ایک کے حقوق ہیں ہم پر۔ ہر مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے، ذمہ دار مسلمان وہی ہے، سنجیدہ مسلمان وہی ہے، پکا مسلمان وہی ہے کہ جس کو ان حقوق کا علم میں ہو اور اس کی ادائیگی کے بارے میں وہ مستعد ہو اور دیانتدار اس کے ادا کرنے میں غافل نہ ہو۔ خوف ہو اس کے دل میں کہ اگر میں یہ حق کسی کا ترک کروں گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس میری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، سجدے میرے قبول نہیں ہوں گے، میرا حج، میرے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ کتنے لوگ ہیں حج کر کے آگے بڑا فخر کرتے ہیں، حج کر لیے، گناہ سارے معاف ہو گئے، ہاں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جو ہم نے حقوق کی کوتاہی کی ہے وہ ضرور اللہ چاہے تو معاف فرما دے گا، لیکن اگر حق طلب کر کے کسی کا گئے ہیں اور حجاں کہیں کر لیے ہیں تب بھی حج وج نماز کچھ قبول نہیں ہوتی۔ اس کا لوگوں کو علم نہیں، کیونکہ حقوق العباد جب تک جو ہے کسی کے معاف نہیں ہوتے یا ادا نہیں ہوتے وہ باقی رہتے ہیں۔ آدمی مر بھی جائے تو حقوق العباد کا اس پر وبال رہتا ہے جب تک کہ اس کی طرف سے کوئی ادا نہ کرنا۔ تو اتنی اس میں تاکید ہے، لوگ غافل۔ اور تیسرا علم ہے اخلاقیات کا علم۔ اخلاقیات کسے کہتے ہیں؟ اچھے اوصاف، اچھی خصلتیں انسان اپنے اندر پیدا کرے۔ گفتگو کرنے کے آداب، لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے جو ہے انداز ہیں، اچھے وصف سے انسان کے اندر جو ہے اس کا صحیح طریقہ آتا ہے ادائیگی کا۔ اچھی خصلتیں آدمی اپنے اندر پیدا کرے، بری خصلتوں سے اپنے آپ کو پاک کرے، اس کو اخلاقیات کہتے ہیں۔ اور یہ حاصل ہوتی ہے تزکیے سے۔ انسان جب تک ذہن و ادب طے نہیں کرتا، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار نہیں کرتا، کسی شیخ کی صحبت اختیار نہیں کرتا، ان کی تعلیم سے جب تک عمل پیرا نہیں ہوتا ان کی تعلیمات پر، اس وقت اس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تین طرح کے جو ہے علوم ہیں جن کا سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، جس سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ اپنی اولادوں کی تعلیم کی طرف دنیاوی طور پہ تو بہت توجہ کرتی ہے، اس کے ساتھ اصلی علوم بھی ضروری ہے، میں اصلی علوم کا انکار نہیں کر رہا ہوں، یعنی دنیاوی علوم، تاکہ ہم دیگر قوموں سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ وہ اگر دنیاوی اسباب کے اعتبار سے قوی ہو جائیں گے تو پھر ہم کو کبھی مقابلے کی ان سے نوبت آئے گی، تو جو آج ہمارا حشر ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے، کیسے کیسے اصلی آلات ان کے پاس موجود ہیں۔ ہمارے گھروں میں جو ہے کیا ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں، ان کے پاس کیمرے ہیں، ان کے پاس ایسے آلات ہیں جس سے ہماری آوازیں، ہماری تمام حرکتیں ان تک پہنچ جاتی ہیں۔ دیکھو آپ ترقی کا کیا عالم ہے کہ کمپیوٹر کے اندر جو ہے ساری دنیا سمودی گئی، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے، اب ہمارے سلسلے کے صاحب کوشش کر رہے تھے کہ اب یہ جو تقریب ہو رہی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے وہ اس کو ٹیلی کاسٹ کر دے، ساری دنیا میں جہاں کہیں کوئی چاہے گا اس کو دیکھ سکتا ہے۔ ایسی ترقی ہو گئی جس سے مسلمان کیا بھائی، اس کا موجود کوئی مسلمان ہے نہیں، یہود ہے، نصارہ ہے، یا بے دین جو لوگ ہیں وہ اس کی ساری جو ہے ایجادات کر رہے ہیں۔ ہمارے دین نے کیا منع کیا؟ کہ دینداری کا یہ مطلب ہے کہ آدمی بالکل دنیا میں پچھڑ جائے، جنگل میں جا کر بیٹھ جائے، یا صرف بیوی بچے کھانے پینے کے واسطے اپنی زندگی صرف کر کے اپنے آپ کو جو ہے صرف دنیا داری میں ایسا لگا دے کہ اس کے زندگی کا، دین کا کوئی اس کے مقصد ہی نہ اس کے سامنے۔ نہیں، ہمارا دین ہرگز ایسی تعلیم نہیں دیتا۔ آگے آپ کو پتا چلے گا کہ دین اسلام کی خاطر، تبلیغ دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کیسی قربانیاں صحابہ کرام نے دی ہیں، کیسی تکالیف انہوں نے برداشت کی، اور پھر اس کے بعد کے جو ادوار رہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارے اسلاف میں کیسے لوگ گزرے ہیں کہ کیسی کیسی ایجادات اور کیسی کیسی ترقی کے لیے بنیادیں انہوں نے رکھی تھی۔ آج سارا کچھ معاملہ الٹ ہے، ہم کو کوئی دلچسپی نہیں ہے امور سے، اپنے دین کا، اپنے مرتبے کا، اپنے دین کے جو ہے سربلندی کا کوئی خیال اور جذبہ ہمارے دلوں میں نہیں۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آدمی اصلی علوم میں بھی اپنا کوئی مقام بنائے۔ تو چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو دینی اور اصلی دونوں طرح کے جو ہے علوم سے آراستہ کریں اور اس سے ان کو واقف کروائیں، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کریں، ان کو مؤدب بنائیں، اور ان کو یہ بتائیں کہ دنیا کے لیے بھی ہم کچھ کام کرتے ہیں تو اس سے ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہماری آخرت سنورے۔ یہ نہیں کہ ہم دنیا برائے دنیا کے لیے زندگی گزاریں، دنیا برائے آخرت ہو۔ یہ ذہن میں بچوں کے بٹھانا چاہیے، چاہے آپ ان کو انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، سائنٹسٹ بنائیں، یا اور کوئی علوم سے ان کو دنیاوی آپ آراستہ کریں، ہمارا دین منع نہیں کرتا، مگر ظاہر ان کا جو ہے دنیا داروں کا اگر ہو، یعنی دنیاوی اعتبار سے ان کو جیسے زندگی گزارنی ہے گزاریں۔
اتباع سنت کے مطابق، اور دل میں ان کے اپنے دین کے لیے جذبہ، ان کو مقصد معلوم ہو ان کی حیات کا، یہ نہیں کہ بے لگام کی جو ہے سواری ہے یا بے بریک کی گاڑی ہے ایسی ان کی زندگی ہو جائے۔ تو پہلی جو ہے وہی 40ویں سال عمر شریف کے نازل ہوئی۔ وحی کے لغوی معنی تو اشارے کے یا کوئی مخفی خبر کے ہوتے ہیں، اور اصطلاح میں وحی کہتے ہیں اللہ کا پیغام جو اللہ کے نبی کو دیا جائے اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ اور وحی کی نزول کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی طرح کی کیفیات تھی۔ ابتدا میں رسول پاک علیہ السلام کو رؤیا صالحہ یعنی ایسے سچے خواب نظر آتے تھے کہ جو آپ رات کو خواب میں دیکھتے صبح ویسے ہی ہو جاتے۔ ایک کیفیت یہ تھی وہی، ایک کیفیت یہ تھی کہ فرشتہ جو ہے نظر آتا تھا آپ کو، جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے تھے اور اللہ کا پیغام جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد فرما لیتے تھے۔ ایک وحی کا کیفیت یہ تھی کہ قلب اطہر میں کوئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء کر دی جاتی تھی، ڈال دی جاتی تھی قلب میں کوئی بات۔ اور ایک جو ہے کیفیت یہ تھی وحی کی جس کو سلسلۃ الجرس کہتے ہیں، یعنی گھنٹیوں کے بجنے کی آواز، اور یہ بڑی شاخ ہوتی تھی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس وقت تک یہ کیفیت طاری رہتی تھی جب تک کہ اللہ کے کلام کو آپ یاد نہ کریں۔ اور سخت سردی کے موسم میں بھی جب اس کیفیت کے ساتھ وحی نازل ہوتی تو آپ کو پسینہ آ جاتا تھا۔ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام کبھی کسی بشر کی صورت میں جو ہے حاضر خدمت ہو کر اللہ کا پیغام دے کے جاتے تھے، جیسے حدیث احسان مشہور اس میں آیا جبرائیل علیہ السلام جو ہے انسان کی شکل میں حاضر ہو کر جو ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، بڑی طویل حدیث ہے۔ اس طریقے سے سرکار پاک کی خدمت میں وحی پہنچائی جاتی تھی۔ اور کبھی جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے جیسا اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ وہ بہت آپ کی جو ہے کیفیت جو تھی پروں کے ساتھ، اور ان کا جو قد و قامت تھا اس کو جو ہے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اس عالم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے دیکھا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی راز طور پہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرماتے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے، اور کبھی بغیر حجاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جو ہے رسول سے کلام کیے، جیسے معراج کی شب ہوا۔ تو یہ ساری وحی کی کیفیات تھی جو علماء نے بیان کی ہیں مختلف جو ہے کتابوں میں۔ اور وحی کی دو قسمیں بیان کی گئی، ایک وحی مطلوع ہے، ایک وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کے معنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جائے نہیں قرآن مجید، تو وحی مطلوع میں قرآن مجید میں الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور وحی غیر مطلوع حدیث شریف کو کہتے ہیں جس میں معنی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر میں ڈالے جاتے تھے، اور الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی وہی ہے۔ حدیث شریف بھی وحی الہی ہے، صرف فرق یہ ہے کہ اس میں الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور معنی الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور قرآن میں معنی اور الفاظ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جاؤ، حضور فرماتے تھے کہ یہ قرآن ہے تو یہ قرآن ہو جاتا، حضور فرماتے کہ یہ حدیث ہے تو حدیث ہو جاتا۔ اور حدیث شریف کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر اور شرح ہے، اور کیوں نہ ہو کہ قرآن مجید کی آیات کا مراد اور اس کا معنی سوائے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سمجھا سکے، کون بتا سکے، کیونکہ صاحب قرآن وہی ہے۔ تو یہ وحی کی کچھ تفسیر ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب جو سراپا ہدایت ہے، قیامت تک تمام انسانوں کے واسطے سر چشمہ ہدایت، اس کے اوپر ایمان لائے بغیر کوئی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ کتاب ہم کو سرکار کے صدقے میں نصیب ہوئی، اس کی بھی ہمارے پاس جیسی قدر ہونا ہے نہیں ہے۔ قرآن پاک مجید کے کیا حقوق ہیں مسلمان جانتے نہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی سماعت، قرآن مجید کے معنی و مفہوم کو سمجھنا، تدبر و تفکر کرنا، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا، قرآن مجید کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا، یہ سارے قرآن مجید کے حقوق ہم پر ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کے لیے اٹھائی گئی ہو، اور تمہارا وصف کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیتے ہو، اچھی بات بتاتے ہو، معروف نیکی کی بات بتاتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی اور ناپسندیدہ باتیں جو اللہ کے نزدیک اس سے لوگوں کو منع کرتے ہو، یہ تمہارا وصف ہے، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، قرآن مجید کو سمجھیں گے، قرآن مجید کو یاد کریں گے، قرآن مجید دوسروں تک پہنچائیں گے،
اب یہ ساری دنیا کو پہنچانا کرنا، یہ ساری ذمہ داری ہر ایک پہ تو نہیں رکھی گئی، ہر ایک کو مکلف نہیں بنایا گیا، لیکن ہر ایک شخص پر جو گھر کا ذمہ دار ہے، جو گھر کا بڑا ہے، گھر کا کوئی فرد ہے، تو اس پر یہ رکھی گئی اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے، ان کو قرآن مجید کی طرف توجہ دلائے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو قرآن مجید پڑھنا تک نہیں آتا، سیکھنا بھی نہیں چاہتا، چلو جو ہو گیا گزر گیا، اس کا افسوس ہے تو خالی افسوس کرتے بیٹھتے کیا؟ آدمی جو ہے اس کے لیے کوئی جو ہے ایسا راستہ اختیار کرنا جو تلافی ہو سکے اس غلطی، اس کے لیے کیا قرآن مجید پڑھنا سیکھنا، خود سیکھتے بھی نہیں، اپنی اولاد کو بھی اتنی توجہ کے ساتھ قرآن مجید نہیں سکھاتے۔ ہزاروں روپئے جو ہے دنیاوی تعلیم کی خاطر خرچ کیے جاتے ہیں، جہاں دینی تعلیم کی بات آتی ہے، جہاں قرآن مجید پڑھنے کی جو ہے بات آتی ہے، پڑھانے کی بات آتی ہے، تو وہاں پر جو ہے آدمی نوچ نوچ کے جو ہے ہر کام کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جیسی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی ہے وہ نہیں ہے، جیسی محبت ہونی ہے نہیں ہے۔ قرآن سے محبت اللہ اس کے رسول سے محبت کی علامت ہے، کیونکہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے، زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول سے کسی کو محبت ہے تو کیا قرآن سے محبت نہیں ہوگی؟ قرآن سے ہمیشہ جینے مرنے کا تعلق مومن کا ہے، قرآن کہیں بھی اس سے چھوٹنے والا نہیں ہے، یا تو اچھائی کے ساتھ اس کے ساتھ رہے گا، یا پھر اگر وہ قرآن کے ساتھ دوری اختیار کرے گا تو وہ قرآن اس کے لیے جو ہے اس کو قیامت کے دن جو ہے پوچھا جائے گا قرآن کے بارے میں۔ زندگی میں قرآن مومن کے ساتھ رہتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں قرآن اس کے ساتھ رہے گا، قیامت کے دن قرآن اس کے ساتھ رہے گا۔ تو جب ہر جگہ رہنے والی چیز ہے تو اس کو کیسے چھوڑتے ہیں؟ قرآن مجید سے ہم کو محبت ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ایک تعلق قائم ہونا چاہیے۔ تو وہ قرآن کی ابتدائی آیات تھی جو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جیسے ہی یہ آیات نازل ہوئے رسول پاک علیہ السلام غار ہرا سے نکل کر اپنے گھر تشریف لائے، اپنی زوجہ مبارکہ ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگے زملونی مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کمی طاری ہو گئی، چادر اڑا دی گئی۔ جب یہ کیفیت جاتی رہی تو آپ نے سارا اپنا حال اپنی زوجہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا، اور یہ ایسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت کرنے والی بی بی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایسی فدا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی وفادار، حضور پاک علیہ السلام کی ایسی محبوبہ کہ جب سنی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے خوف ہے، کیونکہ اچانک ملک کو آپ نے دیکھا تھا، فرشتے کو دیکھا تھا، تو آپ نے یہ اظہار کیا آپ کے سامنے، تو وہ کہنے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز خوف نہ کھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ ارے آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتے ناطے جوڑنے والے ہیں، آپ بے کسوں کا کس ہے، بے بسوں کا بس ہے، بے سہاروں کا سہارا ہے، آپ غریبوں کے مددگار ہیں، آپ یتیموں کے پالنہار ہیں، آپ جو مصیبت میں کسی کو دیکھتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں، لوگوں کی پریشانیوں کو آپ دفع کرتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلتوں کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو آپ کی زوجہ پاک بیان کر رہی ہے۔ اور صرف ایسا ہی نہیں تھا، بلکہ جب غار ہرا میں میرے آقا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ غار ایک اونچے پہاڑ کے اوپر ہے، مکے یعنی کعبۃ اللہ سے جو ہے 3 میل کا فاصلہ، یعنی تقریباً 4.5 کلومیٹر ہوتے ہیں، پھر پہاڑ الگ چڑھنا، تو وہ تکلیف دار راستہ طے کر کے حضور پاک علیہ السلام کے لیے توشہ لے کر جایا کرتی تھی۔ کیسی خدمت کرتی تھی دیکھو، اور کیسی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو الفت تھی۔ ابھی آگے کے واقعات بیان ہوں گے، جب سرکار نے دعوت دین دی، تبلیغ دین فرمائی، کفار دشمن ہو گئے، سرکار کو ستانے لگے، تو قدم قدم پر بی بی خدیجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ہمت افزائی کیا کرتی تھی، دل جوئی کیا کرتی تھی۔ تو یہ تعلیم آپ نے اپنی سیرت کے ذریعے تمام امت کی جو ہے خواتین کو دی ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور میرے جو ہے خاوند ہے، خاوند کے ساتھ ایک عورت کو کیسا سلوک روا رکھنا چاہیے، کیسی الفت جو ہے خاوند سے متعلق دل میں ہونی چاہیے، کیسی خدمت کا جذبہ خاوند کے متعلق ہونا چاہیے، جو آج ہمارے معاشرے میں مفقود ہے۔ مشکل حالات جب آتے ہیں زندگی میں، اور ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں صرف معاشی مشکل ہی بڑی مشکل ہے، نہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آدمی دولت مند کھاتا پیتا والا ہوتا ہے، لیکن زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ پریشان ہو جاتا ہے، کوئی ایسی مصیبت آن پڑتی ہے کہ وہ بالکل اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کرتا ہے، تو ویسے وقت میں انسان کے لیے اس کی بیوی ہوتی ہے جو سب سے زیادہ اس کی ہمت افزائی کرنے والی ہوتی ہے۔ لیکن دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کیا بنا ہوا ہے، عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر شوہروں سے اڑ جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے محکموں میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ آج کل تو عدالت بازی کا بازار گرم ہے، جس کا ہمارے اسلام میں اس قسم کے معاملات میں جو آج ہو رہے ہیں تصور ہی نہیں ہے۔ شوہر کو سبق سکھانے کی بات کی جا رہی ہے،
شوہر کو جو ہے سزا دلانے کی بات کی جا رہی ہے. میں مانتا ہوں کہ مردوں کی طرف سے بھی زیادتی ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن یاد رکھو اس ملک میں بہت بڑی سازش ہے اسلام کے خلاف. وہ چاہتے ہیں کہ عورتوں کو جو ہے کھڑا کریں مردوں کے خلاف تاکہ ہمارے گھروں میں امن چین غارت ہو جائے. عدالتوں پر جائیں وہ تاکہ جو ہے مسلمانوں کے گھروں میں اختلافات بڑھے. عدالتوں پہ جا کے مسئلہ حل کرانے سے میاں بیوی کا مسئلہ کبھی حل ہوا نہ ہوگا. میاں بیوی کا مسئلہ کبھی عدالت میں حل نہیں ہو سکتا، پولیس اسٹیشن میں حل نہیں ہو سکتا. اگر حل ہو سکتا ہے تو وہ علماء کے پاس ہو سکتا ہے، مشائخوں کے پاس ہو سکتا ہے، دیندار لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے، خاندان کے بڑے لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے، جو دیانت دار ہو، جو انسان کی بات کرنے والے. آج یہ مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ علماء کے پاس بآسانی حل ہو سکتا ہے مسئلہ، کیونکہ شریعت نے میاں بیوی کے حقوق متعین کر دیے. اگر کوئی شوہر کسی بیوی پر زیادتی کرتا ہے، کوئی بیوی شوہر کے ساتھ نافرمانی کرتی ہے، تو اس کے معاملے میں کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس آج سے 1400 سال سے تمام مسائل کا حل موجود ہے. لیکن کیا کرتے ہیں لوگ اپنی نفسانیت اور شیطانیت کی وجہ سے علماء کے پاس نہیں جاتے. کیوں؟ ان کو معلوم رہتا ہم غلط ہے. ہم کہتے ہیں عالم صاحب ہماری غلطی بتا کے ہم بولیں گے تم غلط ہے، تم نے غلط کیا، تم اس کا جو ہے ازالہ کرو. تو اس واسطے جو ہے نا کو عدالت میں گئے تو وہاں جو چاہے کر سکتے، رشوتاں دیو، اوپر نیچے کرو، فائلان، جھوٹ بولو، جھوٹوں کو ٹھہراؤ، جھوٹوں سے دوائیاں دلاؤ، سب ہو سکتا ہے. علماء کے پاس کیا ہو سکتا؟ حالانکہ 2 منٹ کے اندر فیصلہ ہوتا ہے. 2 منٹ. اگر کوئی چلے جائے جامعہ میں مفتی صاحب کے پاس جا کر اپنا سارا مسئلہ رکھ کے کہے آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے، تو آپ دیکھو اگر 2 منٹ میں ان کی بات کو آپ نے نہیں مان، اگر آپ نے مان لیا تو فیصلہ کیسے نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے. قبول نہیں کرتے. صرف یہ ایک ہی مسئلہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میں، زوجین کے اختلاف میں جتنے مسائل ہیں یاد رکھو ہماری زندگیوں میں ہر ایک کا حل اسلام میں موجود ہے. اور آج کفار یہود و نصارہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے راہ کو اختیار کرے. اس کے لیے انہوں نے ایسے طریقہ نکالے ہیں کہ جو نفس طبیعتوں پر غالب ہے تو وہ ایسا راستہ بتاتے ہیں کہ اس میں ان کو فائدہ نظر آتا ہے اور وہ اسلام سے دور ہوتے جاتے ہیں. ارے جو اللہ اس کے رسول کے حکم کو نہ مانے تو وہ اس کی مسلمانی کہاں سلامت رہتی ہے. اور جو علماء بتاتے ہیں، مشائخ جو بتاتے ہیں طریقے، وہ ہیں احکامات خدا و رسول کے روشنی میں ہوتے ہیں. ان کے اپنے گھر کی کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن لوگ تسلیم کرنے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ سے پریشان ہے، اس کی وجہ سے مصیبتوں میں مبتلا ہے، اس کی وجہ سے آفت زندگی کا حصہ بنا ہوا ہے. شکر غلط. تو کیوں نہیں جاتے اپنے مسائل کے حل کے لیے؟ کیوں نہیں جاتے اس رات کی طرف جو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی تم کو دینے والی؟ شیطان کہاں سے جانے دیتا؟ ہم کو اعتماد کہاں سے آتا؟ ارے اپنے علماء، اپنے مشائخوں پہ، اپنے امت کے جو ہے بزرگوں پہ اگر کوئی قوم اعتماد نہیں کرتی تو وہ کبھی فلاح نہیں ہو سکتی. تو ایسی بیوی تھی وہ الفت تھی ان کے دل میں. تو اچھے اور برے دونوں وقت میں میاں بیوی ایک دوسرے کا ساتھ دیں. شوہر کبھی تکلیف میں ہو تو بیوی کا کام ہے کہ وہ ایسی کیفیت پیدا نہ کرے گھر کے اندر جس سے اس کی مصیبت میں اضافہ ہو، اور اس کی دلجوئی کرے، ہمت افزائی کرے. اور بیوی کبھی پریشان ہو، وہ بھی مردوں کو معلوم ہے بیویاں پریشان بھی ہوتے کیا مجھ سے لوگ ہوتے ہیں، ان کی حق تلفیاں کی جاتی ہے. بعض گھروں میں تو ایسا ہے کہ کھانے پینے کی ہر چیز میں ایسا ہے مگر سکون نہیں ہے، عورتوں کی عزت نہیں ہے، ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، حق تلفیاں کی جاتی ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، ان کو بے عزت کیا جاتا ہے. تو تکلیف محسوس کرتی تو خوش کہاں سے رہے گی؟ بعض گھروں میں ایسا ہے کہ کھانے کو تک ستایا جاتا ہے. بعض گھروں میں ایسا ہے کہ گھر کی جو عورت ہوتی ہے ہر ایک فرد یہ سمجھتا ہے کہ اس کا حق ہے. ساس بھی سمجھتی ہے کہ میں جو چاہے اس کو بول سکتی ہوں، جو چاہے اس سے کرا سکتی ہوں. دیور بھی سمجھتا ہے، جیڑ بھی سمجھتا ہے. حق بالکل جتا سکتے ہیں کب؟ جب ہم بھی اس کے ساتھ ویسا سلوک روا رکھیں، ہم بھی اس کے ساتھ ویسا معاملہ روا رکھیں، تب آپ کو حق ہوتا ہے. آپ کسی کو کچھ بولیں تو وہ بھی دوڑ کر آپ کا جو ہے حق ادا کریں گے. لیکن ہم تو پورا نچوڑ لیتے ہیں اور جب دینے کی بات آتی ہے تو پھر ہمت نہیں ہوتی، آگے نہیں بڑھتی، صرف لینا جانتے ہیں. یہ طبیعت ہے. تو یہ جو طبیعت ہوتی ہے یہ بھکاریوں کی طبیعت ہے کہ آدمی صرف لینا جانے، دینا نہ جانے. میرے والد بزرگوار اللہ تعالیٰ ان کے مدارج کو بلند کرے ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے. وہ اس موقع پر مجھے یاد آ گیا کہ ایک شخص پانی میں ڈوب رہا، لوگ اس سے کہہ رہے تھے کہ ہاتھ دے ہاتھ دے ہاتھ دے تاکہ اس کو پانی کے باہر نکالے، تو ہاتھ دے نہیں رہا ہے. تو ایک صاحب وہاں سے گزر رہے تھے، وہ ڈوبنے والے کو غور سے دیکھ کر لوگوں سے کہنے لگے ارے بھائی ہاتھ دے مت کہو، ہاتھ لے کہو. تو لوگ فوری کہے ہاتھ لے ہاتھ لے، تو اس نے ہاتھ بڑھا دیا. تو یہ لوگ اس کو پکڑ کے نکال لیے، حیران رہ گئے کہ بولے یہ کیا معاملہ ہے بھائی. تو وہ صاحب کہنے لگے بھائی یہ بھکاری ہے، آپ اس کو دے دے. بولے تو نے زندگی میں دینا سنانا سیکھا، صرف لینا معلوم، اس واسطے آپ ہاتھ دے بولتے ہاتھ بڑھا دیا. تو ایسا ہوتا ہے فطرت لوگوں کی بس. تو زندگی کے معاملات میں بھی یہی انداز ہو گیا ہے. یہاں دوسروں سے کیا لے سکتے ہیں، دوسروں سے کیا خدمت کرا سکتے ہیں، دوسروں سے کیا فائدہ ہم ہو سکتا ہے، یہ دیکھتے رہتے ہیں.
ہم کسی کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں یہ کبھی نہیں دیکھتے. حالانکہ سرکار فرمائے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو یہ معاملہ صرف پیسے کے بارے میں نہیں ہوتا, زندگی کے ہر معاملے میں ہوتا کہ آپ دنیا کو کچھ دیں گے تو ضرور دنیا سے آپ کچھ لے سکتے ہیں. آج آپ دیکھو دنیا جو ترقی کر رہی ہے یہ قوم جو ہے ساری ایجادات کر رہے ہیں, یہود و نصارہ ہے, بے دل لوگ ہیں, تو وہ ایجادات کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں, دنیا کو نئی نئی ٹیکنالوجی دے رہے ہیں. تو اب آپ مجبور ہیں کہ آپ اپنی دولت ان کو دے کر وہ چیزیں خریدتے ہیں. آپ مجبور ہیں, یہ پنکھا ہے, یہ ایجاد ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹھنڈک ہو پنکھا خریدنا پڑے گا تو پیسے کس کو جاتے ہیں, جس نے ایجاد کیا اس کو بھی جاتے ہیں. ایسی ہر چیز ہے. تو وہ دیا دنیا کو اور اس کا بدل لے رہے ہیں. ہم دینا جانتے ہی نہیں, صرف لینا جانتے ہیں. تو دینا پڑتا ہے, اس کے لیے بڑا دل ہونا پڑتا ہے انسان. تو مختصر یہ کہ یہ بات آئی تھی کہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا جو ہے معاملہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پھر حضرت بی بی خدیجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا ذات ورقہ بن نوفل کے پاس گئی, جو عرب تھے لیکن وہاں کے حالات دیکھ کر, گمراہی دیکھ کر عیسائی بن گئے تھے. اور وہ انجیل کو جو ہے عبرانی زبان سے, انجیل اصل میں عبرانی زبان میں تھی, اس کو جو ہے عربی میں جو ہے ترجمہ کیا کرتے تھے. کافی ضعیف ہو گئے تھے. اور لے جا کر جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ملاقات جب کروائی تو حضور پاک علیہ السلام نے سارا جو ہے غار ہرا کا معاملہ ان کے سامنے بیان کیا. تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جو ہے وہی فرشتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے. مبارک ہو, آپ بھی اللہ کے نبی ہیں. اور کاش کہ وہ اس وقت تک زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو جو ہے مکے سے نکال دیتی. یعنی یہ ساری جو خبریں ہیں سابقہ کتب میں, چونکہ وہ ماہر تھے یہ کتابوں کے, تو وہ جانتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعجب سے پوچھے کہ کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں, جو کوئی بھی اس قسم کا پیغام لے کر آیا ہے جو حق ہے تو ان کو ستایا گیا ہے اور ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے واپس تشریف لائے تو کچھ دن کے لیے وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا, رک گئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بھی ہمیشہ کیفیت رہتی تھی, بے چین رہتے تھے وحی کی جو ہے رک جانے کی وجہ سے. پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک آپ نے سنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آواز آسمان کی طرف آ رہی تھی. حضور علیہ السلام اپنی گردن مبارک کو اٹھا کر دیکھے تو وہی جبرائیل علیہ السلام کرسی پر بیٹھے ہوئے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, میں جبرائیل ہوں. تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ کیفیت تاری ہوتی ہے. حضور علیہ السلام گھر میں آ کر اپنی جو ہے زوجہ پاک سے کہتے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دو, زمبیلونی. تو پھر چادر اڑا دی جاتی ہے. تو قرآن پاک کی جو ہے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. یہ جو آیات ابتدائی یہ نازل ہوئی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, جس میں اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے اٹھیے اور اللہ کے عذاب سے نافرمانوں کو ڈرائیے. یا ایھا المدثر, اے چادر اوڑھنے والے, قم فانذر, یعنی انذار کہتے ہیں نافرمانی کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا, اور تبشیر کہتے ہیں اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی خوشخبری دینا. اللہ تعالیٰ کو فرمانا ہے قم فانذر وربک فکبر, اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کی. اور کپڑے پاک رکھنے, بتوں سے علیحدہ رہنے, یہ سارے جو ہے احکام کیا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید فرمائی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے لوگوں کو دعوت دین کا جو ہے آغاز فرمائیں. 3 ادوار ہیں دعوت دین کے مکے میں. پہلا دور مخفی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آتا کہ عام طور پہ دعوت نہ دے, کیونکہ دنیا میں کوئی تھی نہیں جو حق کو مانے. تو اگر اچانک اعلان کر دیا جاتا تو سارے کفار جو بت پرستی اور شرک میں مبتلا تھے وہ ٹوٹ پڑتے مخالفت, اور آگے ہوا بھی ہے. لیکن ایک جماعت کی ضرورت تھی, کچھ لوگوں کی ضرورت تھی جو ابتدا میں اسلام کی طرف آئیں. تو حضور کو حکم ہوا کہ آپ مخفی طور پہ دعوت دیجیے. یہ ابتدائی دور ہے. دوسرے دور میں حکم ہوا کہ گھر والوں کو دعوت دیجیے, اپنے اہل خاندان کو دعوت دیجیے. پھر تیسرا حکم ہوا عام دعوت دیجیے دین کی. تو یہ 3 ادوار جو ہے مورخین نے اور سیرت نگاروں نے تحریر فرمائے یہ کتاب. تو پہلے دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دین دی تو سب سے پہلے جس ہستی نے اسلام قبول کیا, جس کے حصے میں یہ سعادت آئی, وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھی, سرکار پاک کی زوجہ مبارکہ.
اور پھر مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. بچوں میں سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے، جبکہ وہ ابھی 8-10 سال کے بچے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کفالت فرمائی تھی، ان کی جو ہے سرپرستی فرمائی تھی، ان کی تربیت فرمائی تھی. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے آئے. اور غلاموں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. اور ابتدا میں جو لوگ مخفی دعوت کے وقت مسلمان ہوئے، بعد میں حضرت ابوبکر صدیق کی جو ہے تبلیغ اور ان کی دعوت پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص، حضرت طلحہ، حضرت ابو سلمہ، حضرت ارقم بن ارقم، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت صہیب رومی، اور عورتوں میں فاطمہ بنت خطاب، یہ حضرت عمر کی بہن ہے. سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، ان کی یہ زوجہ ہے. عورتوں میں یہ سب سے پہلے اسلام لائی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ہے. ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس کی یہ بیوی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. اور اسماء بنت ابو بکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی. اور حضرت بی بی لبینہ اور دیگر ایسی بات جو کنیز ہیں، کسی کی باندیاں یا غریب قسم کے لوگ تھے ابتدائے اسلام میں، وہ داخل اسلام ہوتے تھے. کیونکہ جو لوگ غریب ہوتے ہیں جلدی حق کو ان کی طبیعت قبول کر لیتی ہے. دولت، اقتدار ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ اگر میں اس بات کو مانوں گا تو کہیں میرے چیزوں کا زوال نہ ہو جائے، کہیں مجھے چھوٹا نہ بن جانا پڑے. تو غریب آدمی تو سب سوچتا نہیں، کہتا حق ہے بس قبول کر لیے، کیا جانے والا ہے میرے پاس، آئے گا جو چھن جائے گا مجھ سے. تو اس قسم کے لوگ داخل اسلام ہوئے. حالانکہ حضرت ابوبکر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑا دولت مند بھی تھے، لیکن یہ پاکیزہ روحیے تھے. ان کو کوئی زیادہ دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑی، ان پر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. ان کی جو ہے شخصیتوں میں خود پاکیزگی تھی. ادھر جو ہے اعلان ہوا، ادھر انہوں نے قبول کر لیا اسلام. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ تجارت کے سفر پہ آپ جا رہے تھے، راستے میں مقام پر ٹھہرا ہوا، تو وہاں آپ جب سو گئے تو خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند کر کے میری گود میں آ گیا. صبح اٹھنے کے بعد میں جا کے راہب سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی کہ بھائی یہ خواب ایسا میں نے دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو حیران رہ گیا خواب سن کے. کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے اپنا نام بتایا. کہا کہاں کے رہنے والے؟ مکے کے. تو کہا کہ فوراً لوٹ جاؤ، نبی آخر الزمان کا ظہور ہو گیا، وہ نبی ہے جو تمہارے گود میں چاند کی صورت میں آ گئے. یہ فوری مکے لوٹے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے یہ واقف تھے. حضور کے جو ہے اعلان نبوت سے قبل کے یہ ساتھیوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت حکیم بن حزام، حضرت زمار بن شعبہ، یہ ایسے صحابہ ہیں جو حضور سے پہلے سے اعلان نبوت سے پہلے سے تعلق رکھے ہوئے تھے. تو حضور کی پاکیزگی، حضور کے کردار، حضور کی شخصیت، حضور کی عظمت ان کے دلوں میں تھی پہلے سے. تو یہ پہنچے مکے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا گیا کہ فلاں مقام پر ہے. خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ جو ہے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. مسلمان ہوئے، کوئی سوال جواب نہیں ہوا، کوئی زیادہ تفصیل نہیں ہوئی. اب ایمان لانے کے بعد گزار ہوئے، یا رسول اللہ میں تو دل و جان سے آپ پر ایمان لے آیا، لیکن میرے آقا ہر نبی نے اپنے امتیوں کو کچھ معجزے دکھائے ہیں. یا رسول اللہ آپ بھی مجھے کوئی معجزہ دکھائیے تاکہ میرا ایمان اور مضبوط ہو جائے. تو یہ سن کر میرے آقا تبسم فرما کے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر رات میں جو خواب دیکھے وہ کس کا معجزہ تھا؟ آسمان کا جو چاند تمہاری گود میں اترا وہ کس کا معجزہ تھا؟ اور بذات خود تمہیں میرا معجزہ. تو اس طرح یہ ایمان لیا. تو یہ پہلے ادوار، پہلے دور میں جو ہے یہ لوگ مسلمان ہوئے. اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے جو نافرمان ہیں کہ اللہ کا عذاب ان کو آپ پڑے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع فرمائے. بنی ہاشم آپ کا خاندان تھا، بنی عبد المطلب، یہ سب کو جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ ارشاد فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اس کے بعد آپ ارشاد فرمائیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا میں نبی ہوں، اللہ تعالیٰ کا میں رسول ہوں. تم لوگ جس شرک میں، بت پرستی میں اور گمراہی میں پڑے ہو، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. لہٰذا تم یہ سب چیزیں چھوڑ دو، صرف ایک خدا کو مانو، اس کی عبادت کرو. توحید کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، یہ ان پر پہاڑ کی طرح گزری بات تھی اور ان کو عجیب لگی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مختلف انداز میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ جب سرکار نے توحید کی دعوت دی تو کیسے کیسے کفار اس پر جو ہے اپنا اظہار کرتے تھے، کیسی کیسی باتیں کرتے تھے.
تو وہاں ابو لہب جو آپ کا چچا تھا فوری اٹھ کے بولا یہ کیا بات کر رہے ہو تم؟ اس قسم کی بات اگر باہر نکل جائے گی گھر کے ہمارے خاندان کی ساری دنیا دشمن ہو جائے گی اور ہم سب کو برداشت نہیں کر سکتے، ان کے تکالیف کو ہم نہیں سہ سکتے۔ میں تو اس بارے میں کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہوں، گستاخی کر کے نکل گئے اور خاندان والوں سے کہنے لگا اپنے ان کے ہاتھوں کو ابھی روک لو، معاملہ آگے بڑھے گا تو پھر قابو کے باہر ہو جائے گا۔ اب وہاں سے اس کے دل میں اناد پیدا ہو گیا، دشمنی پیدا ہو گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کچھ دن گزرے نہیں تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اب عاملہ کیا حکم ہوا؟ سب کو اب آپ دعوت دے دیجیے کھلے عام۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے، صفا و مروہ دو پہاڑیاں جس کے لوگ صحیح کرتے ہیں آج کل، تو کوہ صفا پر چڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے یا صباحا، یہ اس وقت پکارا جاتا تھا عرب میں جب کوئی دشمن کسی قوم پر حملہ کر دیتا تو اس طرح پکارتے تھے۔ تو یہ سنتے ہی سارے لوگ جلدی جلدی جو ہے تیار ہوتے تھے، کیونکہ حملے کی جب اطلاع ملتی تو سب فوری جو ہے مستعد ہو جاتے تھے، تو سارے لوگ جلدی جلدی حضور کے پاس جمع ہو گئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ دیکھو میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے آپ صادق و امین ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم قبول کر لو گے؟ تو سارے کہنے لگے آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے کبھی، ہم آپ کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تو سنو اللہ تعالیٰ کا میں رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا ہے اور تم یہ شرک کو چھوڑ دو، یہ برائیوں کو چھوڑ دو، یہ چیزوں کو سب چھوڑ کے تم سیدھی راہ پر آ جاؤ، یہ خدا کی تم پرستش کرو۔ یہ سننا تھا۔ ابو لہب سب سے پہلے آگے بڑھ کے ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارا وقت خراب کرے، نعوذ باللہ، ہم کو جو ہے یہ سب سنانے کو تم جمع کرے تھے، تم ہلاک ہو جاؤ نعوذ باللہ، ایسی بدمائیں دینے لگا۔ تو اس وقت سورہ لہب کی آیات اتری تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات، یہ ساری جو آیات ہیں یہ نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سخت طریقے سے ابو لہب کے اوپر جو ہے نکیر کیا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو ہلاک ہو جائے، تیرا مال تیری کوئی چیز تجھے کام نہ ہے، گستاخ رسول تھا۔ تو یہ سورہ کیوں نازل ہوا؟ اس واسطے کہ قیامت تک کوئی گستاخ ہو تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا انداز ہوتا ہے وہ معلوم ہو، عبرت کے واسطے۔ کسی قسم کی کوئی گمراہی اور گستاخی سرکار کی جو ہے شان میں کرے گا تو اس کا کیا اثر ہونے والا ہے، یہ مزاج خداوندی بتا رہے ہیں، اس کا کیا انجام ہونے والا ہے بتایا جا رہا ہے قیامت تک، عبرت کے واسطے سورہ قرآن مجید میں ہے۔ اب کفار کو عام طور پہ پتہ چل گیا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کھلے عام دے رہے تھے، تو اب کفار جو ہے بیٹھ کے سوچے کہ اب کیا کرنا چاہیے، منصوبے ہوتے تھے ان کی میٹنگ ہوتی تھی، دار الندوہ ایک مقام تھا جہاں بیٹھ کے بڑے بڑے ان کے سرغنے سارے اپنے منصوبے بناتے تھے۔ تو یہ رسول قسم کے سارے کفار جو ہی مقدس صحابہ جن کا میں نے نام لیا جو ابتدائے اسلام میں داخل اسلام ہوئے ان کو سابقین اولین کہتے ہیں، یعنی اسلام لانے میں سبقت لے جانے والے، آگے آگے رکھنے والے۔ ان کے مقابلے میں جو کفار تھے سب قسم کے جو حیثیتیں دیا کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو، ان میں ابو لہب سرکار کا چچا جس کی تفصیل میں نے بھی بیان کی اس طرح حضور سے پیش آتا تھا، ابو جہل پڑوسی تھا یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابو لہب بھی چچا ہونے کی وجہ سے اس کا گھر بالکل سرکار کے قریب تھا۔ اسود بن عبد یغوث نام کا کافر تھا، حارث بن قیس، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور ابی بن خلف، یہ دونوں بھائی تھے، عاصم بن وائل، عقبہ بن معیط، یہ بھی بڑا لعین تھا، یہ بھی سرکار کو اذیتیں کیا کرتا تھا، اس کی تفصیلیں بھی بیان کروں گا میں آپ کے سامنے۔ تو یہ سارے جو ہے کفار تھے جو مستعد ہو گئے، اور بھی بہت سارے تھے، یہ سارے مل کے طے کرے کہ یہ ہونا چاہیے کہ اب ان کو ہم جو ہے زبانی جو ہے ایذائیں دیا کریں۔ پہلے یہی ہوتا ہے اگر کسی کی مخالفت کرنا ہو تو آدمی کیا کرتا ہے زبان سے اس کو برا بھلا کہتا ہے، جب زبان سے برا بھلا کہنے سے بڑا سے نکلتی تو پھر دست درازی کی نوبت آتی ہے، پھر آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ قتل خون کی تو نوبت آتی ہے۔ تو یہ جو کفار کیا کیے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی استہزاء کرنے لگے، یعنی مذاق اڑاتے ہیں، جیسے کوئی یہ نعوذ باللہ نبی ہے، کوئی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتا تھا، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ساحر کہتا تھا، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتا تھا۔ اس طرح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ کفار کے ان اقوال کا رد فرما ہے۔ بہت ساری آیات مکی جو سورے ہیں اس میں موجود ہے کہ کفار کس طرح سے سرکار کے ساتھ جو ہے زبانی ایذائیں دیا کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کیا کیا جواب دیا۔ اب یہ سب کرنے کے باوجود بھی دیکھا ہم نے کہ یہ کام بند ہی نہیں ہو رہا ہے، اور روز بروز اس کام میں ترقی ہوتے جا رہی ہے اور لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اب جو ہے جسمانی ایذاؤں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل اس کا نام تھا، تو وہ بدبخت کیا کرتی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی تھی،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے ہیں رات کے وقت میں یا صبح تو وہ کانٹے حضور کو چھپ جاتے. کفار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا ڈالا کرتے تھے, گندگیاں ڈالا کرتے تھے. ایک مرتبہ رسول پاک علیہ السلام حرم کعبہ میں نماز ادا فرما رہے ہیں. جیسا کہ علماء کہتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں 5 وقتہ نمازیں فرض ہونے سے پہلے 2 وقت کی نماز پڑھی جاتی تھی, صبح کی نماز اور شام کی نماز. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھلے عام عبادت فرمایا کرتے تھے, کھلے عام تبلیغ فرمایا کرتے تھے, لیکن صحابہ کو یہ حکم تھا کہ وہ اپنے دین کا کفار کے سامنے اظہار نہ کرے, اس کی وجہ سے ان کو ایذا دی جائے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حرم کعبہ میں نماز ادا فرما رہے ہیں. یہی جو ہے کافر عقبہ ابن معیط جس کا نام تھا, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں ایک چادر ڈال کر اس کو خنجر کی طرح کسنے لگا, اور اس شدت کے ساتھ اس نے کسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چشمہ مبارک باہر آ گیا. گردن مبارک کے اوپر سخت نشان پڑ گیا. خلیق تھا کہ آپ اس صدمے سے بے ہوش ہو جاتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ کر اس کو دھکا دے کر دور کیے اور کہنے لگے کہ تو اس شخص کو تکلیف پہنچاتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو. تو سارے کفار حضرت ابوبکر صدیق پر ٹوٹ پڑے. اس کے باوجود کہ آپ ان میں بڑے معزز سمجھے جاتے تھے, جھگڑے وغیرہ ہوتے تو ان کے پاس آ کے فیصلے کراتے تھے, مگر اس بارے میں ان کی بھی مخالفت ہوتا رہتا. 10 درازی کی ان کے ساتھ ہے, ابوبکر نے بھی کئی جنوں کو پیٹا, لیکن اتنا زیادہ شدید جو ہے حملہ آپ پر کیا گیا تھا کہ آپ جو اس صدمے سے ماروں کے گر کے بے ہوش ہو. ان کے گھر والے اٹھا کر لے گئے ان کو. ہوش میں آئے تو سب سے پہلا جملہ جو ان کی زبان پر تھا وہ یہ تھا کہ میرے آقا محمد رسول اللہ کیسے ہیں. ایسی چاہت و محبت ان کو سرکار سے تھی کہ اپنی فکر نہیں تھی, وہ چاہت تو پہلے آقا کی فکر تھی. ان کی ماں اب جو اسلام قبول نہیں کی تھی کہنے لگی کہ تمہارے ساتھ جس شخص کی وجہ سے یہ سارا واقعہ ہوا تم سب سے پہلے ان کو پوچھ رہے ہو. تو کہا یہ سب چھوڑو, پہلے مجھے سرکار کی خبر لا کے دو, سرکار کیسے مجھے بتاؤ. تو ان کی والدہ چھپتے چھپاتے حضرت عمر کی بہن جو مسلمان ہو چکی تھی فاطمہ بنت خطاب ان کے پاس پہنچی. ان سے کہنے لگی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. تو سرکار نے چونکہ حکم فرمایا تھا کہ ابھی مغفر ہو دین کو, تو وہ کہنے لگی کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو. حضور کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ اپنے دین کو چھپا رہی. انہوں نے کہا کہ میں ابوبکر کی ماں ہوں اور وہ جو ہے ملنا چاہتے حضور سے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, کفار سارے طاق میں ہیں, رات کے اندھیرے میں جو ہے آپ حضرت ابوبکر کو لے آئے, میں سرکار سے ملا دوں گی. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارقم ابن ارقم کے مکان میں رہتے تھے جو ذرا آبادی سے دور تھا, اور وہاں سارے جو ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جمع ہوتے تھے. وہیں دین کی جو ہے ساری باتیں ان کو بتائی جاتی تھیں, وہیں تعلیم و تربیت کی جاتی تھی, وہیں فیضیاب ہوتے تھے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ والدہ ان کی لے کر حضرت ابوبکر کی رات کے وقت میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی. حضور حضرت ابوبکر کو دیکھتے اٹھ گئے اور کو سینے سے لگا لیا, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر دونوں رونے لگے. ایسی عزتیں دی جاتی تھی. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. ابو جہل لعین کہنے لگا کون ہے جو جائے اور فلاں فلاں خاندان کے اونٹوں کی اوجڑی یعنی جو گندگی ہوتی ہے بچہ وغیرہ جھڑنے کے بعد وہ لا کر محمد عربی پر ڈالے. تو یہی ملعون اٹھا عقبہ ابن معیط اور وہ اوجڑی اٹھا کر سرکار سجدے کے عالم میں لا کر آپ کی گردن مبارک پر رکھ دیا. اس کے وزن سے میرے آقا سب نے اٹھا کر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ جب کم سن تھی ان کو اطلاع ہوئی تو میرے ابا جان کہتے ہوئے دوڑتے ہوئے آ کر اس گندگی کو اٹھا کر کافروں کو برا بھلا کہنے لگی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گردن مبارک کو اٹھا کر دعا کی اللہم علیک یا قریش, یا اللہ قریش کو میں تیرے حوالے کرتا ہوں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جن کافروں کے نام لے کر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی, یہ ابو جہل لعین عتبہ شیبہ جو سارے اس موقع پر جب ایسی حرکت اس کافر نے کی تھی ابن معیط نے, تو یہ سارے کفار ہنس رہے تھے اور لوٹ رہے تھے ہنستے ہنستے, ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے ہنستے ہوئے اس منظر کو دیکھ کر. اللہ کے نبی کے سامنے سے گستاخی انہوں نے کی تھی اور اللہ کے حبیب کو انہوں نے اس طرح ستایا. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا کی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قسم خدا کی میں نے بدر کے میدان میں دیکھ لیا کہ حضور نے جن جن کافروں کے نام لیے تھے ان کی لاشیں وہاں سب کی گڑی پڑی تھی, سڑی گڑی ہوئی پڑی تھی, اور ان کے پیروں کو کھینچ کر بدر کے گڑھے میں ان کو ڈال دیا گیا تھا. سارے جو ہے نارے جہنم کے حوالے ہو گئے. ویسی عزتیں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. صحابہ جو ابتدائی اسلام میں داخل ہوئے تھے اسلام میں, ان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو غلام تھے امیہ بن خلف کے, تو وہ آقا ان کا اسلام لانے پر اذیتیں دیا کرتا تھا, کہتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو. اور یہ تو خاص حضرت بلال کے ساتھ معاملہ تھا
عام طور پر مسلمانوں کے ساتھ جو غریب قسم کے تھے یا کسی کے ماتحت تھے یا غلام تھے ان کو اس طرح ستایا جاتا تھا کہ پانی میں ان کو ڈبکیاں دی جاتی تھیں، ٹاٹ میں ان کو لپٹ کر دھواں جو ہے چھوڑا جاتا تھا، لاٹھیوں سے ان کو پیٹا جاتا تھا، عرب کی تپتی ہوئی ریت پر ان کو برہنہ جسم کے ساتھ لٹا دیا جاتا تھا، ان کے سینوں پر پتھر رکھ دیے جاتے تھے اور طرح طرح کی اذیتیں وہ سارے مقدس جو ہے صحابہ کو دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف گردن میں رسی ڈال کر مکے کی گلیوں میں کھینچتا ہوا لے جاتا تھا اور بعض قسم کے لڑکوں کے حوالے وہ رسی کر دیتا تھا، وہ حضرت بلال کو کھینچتے تھے، سارے کافر ہنستے تھے اور حضرت بلال کا عالم یہ تھا کہ آج آج کے نعرے لگائے جاتے تھے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جیسے میں نے کہا دولت مند تھے، کئی ہزار درہم ان کے پاس تھے اور سارے انہوں نے اسلام پر لٹا دیے تھے، سرکار پاک پر قربان کر دیے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت بلال کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے تو جا کر امیہ نے خلف سے کہا کہ غلام کو بھیج دے۔ تو کہنے لگا ناکارہ ہے، تیرے کسی کام کا نہیں۔ تو آپ کہنے لگے تو اس کی خبر کیا جانے کہ تیری نظر میں تو ناکارہ ہے، مگر کسی شاعر نے کیا خوب کہا حضرت بلال کے متعلق، دیکھ کر بلال حبشی کو حوریں، دیکھ کر بلال حبشی کو حوریں کہتی تھی بادشاہوں سے محمد کا غلام اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے ظاہر کو نہ دیکھ، ان کے سینے میں جو حب مصطفیٰ ہے اس کی وجہ سے ان کی قدر اللہ کے پاس کیا ہے کوئی نہیں جانتا، ان کی قدر اللہ کے رسول کے پاس کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ تو حضرت بلال حبشی کو حضرت ابوبکر خرید کر سرکار پاک کی خدمت میں لے آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ان کو امیہ ابن خلف سے خرید لیا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اے ابوبکر تم نے مجھے کیوں اس میں شریک نہیں کر لیا؟ تو حضرت ابوبکر کہنے لگے یا رسول اللہ جیسے ہی میں نے ان کو خریدا تھا میں ان کو آزاد کر دیا، اب دین میں یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے غلام نہیں ہیں۔ تو ان کو ستایا گیا۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان کو کفار پیٹا کرتے تھے لاٹھیوں سے۔ جب یہ ہجرت کر کے جانے لگے سارے کافر کہے کہ تم اپنا مال تجارت کا جو ہے کاروبار کا سب چھوڑ کر جاؤ تو ہم تم کو جانے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسلام کے نام پر ٹھوکر مارتا ہوں اس کو، سارا مال چھوڑ کر، سب چیزیں جائیداد کاروبار گھر بار چھوڑ کر تم تنہا ہجرت کے لیے نکل گئے۔ ایسی عظیم قربانی دی۔ اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو بھی کفار جو ستایا کرتے تھے، ان کو بھی ٹاٹ میں لپٹ کر دھواں دیتے تھے۔ ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا کافروں نے کہ وہ شہید ہو گئے، اور ان کی والدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا کہ ابو جہل لعین نے شرمگاہ میں برچھی ماری جس سے وہ شہید ہو گئی۔ اسلام میں پہلی شہید خاتون نہیں حضرت عمار بن یاسر کی والدہ۔ اسی طرح بی بی لبینہ نام کی ایک صحابیہ تھی، غریب تھی، باندھی تھی، ان کو ستایا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیٹتے تھے یہ باندیوں کو۔ بی بی نہدیہ کو مارا جاتا تھا۔ خباب بن الارت رضی اللہ عنہ نام کے صحابی ہیں، ان کو تو اتنا ظلم کیا جاتا تھا کہ برہنہ جسم کے ساتھ آگ کے ڈلوں پر ان کو لٹایا گیا۔ کفار ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑے ہو گئے تو ان کے جسم کی چربی پگھل کر نیچے کی آگ بجھ گئی۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ تم تو ابتداء اسلام میں بڑی عزتیں برداشت کیا ہے خباب، مجھے اس کی کچھ کیفیت سناؤ۔ تو حضرت خباب نے اپنی پیٹھ جو ہے جب دکھائی حضرت عمر کو تو صرف جو ہے ہڈیاں لگ گئی تھی، کھال ساری گل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ تو ذرا غور کرو مسلمانوں، ان مقدس ہستیوں نے اسلام کی جو ہے آبیاری کے لیے، دعوت اسلام کی آبیاری کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، دعوت دین کے لیے، اسلام کے استحکام کے لیے، اسلام کو پہنچانے کے لیے، اسلام کے قیام کے لیے کیسی کیسی عظیم قربانیاں دی۔ اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو، اپنے گھروں کو انہوں نے قربان کیا اللہ کے حبیب پر، دین اسلام کی خاطر۔ ایسی عظیم قربانیوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور آج ہم کیسی قدر کرتے ہیں اس کی دیکھو۔ نہ اس کی تعلیمات کی ہمارے نزدیک اہمیت ہے، نہ اس دین کی جو ہے عظمت ہمارے دلوں میں جیسی ہونی ہے ویسی ہے۔ اگر ہوتی تو کیا ہم ایسے بیٹھے رہتے؟ ارے میں نہیں کہتا کہ دین اسلام کا پرچم ساری دنیا میں آپ سربلند کر دو، ہر ایک کو اس کا مکلف نہیں بنایا گیا، لیکن کم سے کم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو تو دین کے راستے پر لگا سکتے ہیں، ان کو تو دیندار بنا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم کو خود دیندار بننا پڑے گا۔ دین کی قدر صحیح معنوں میں اسی وقت معلوم ہوگی جب دین کی تعلیمات کو ہم دل و جان سے قبول کریں، اور پھر اس کے بعد باری آتی ہے اللہ توفیق دے تو اس دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہم اپنی جان مال جو کچھ ضرورت پڑے اس کو قربان کریں۔ لیکن کیا یہ خیال فکر ہمارے دلوں ذہنوں میں ہے؟ کیا یہ جذبات ہمارے سینوں میں ہے؟ اسلام کے لیے ہم کو کچھ کرنا چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ ہماری زندگی تو مکان سے دکان، دکان سے مکان پر ختم ہو جاتی ہے۔ یہی زندگی کا مشغلہ ہے، اسی کو مقصد حیات سمجھے ہوئے ہیں۔ چار پیسے کما لیں، گھر بنا لیں، بیوی بچوں کی تمام ضروریات کی تکمیل کر دیں، اور جو ہے ہمارے جو کھانا پینا اس کا اچھا طرح سے انتظام ہو جائے، بس ہم کامیاب ہو جائیں۔ نہیں، ارے صحابہ اکرام اسلام لانے سے پہلے
دنیاوی اعتبار سے مزے کی زندگی بسر کر رہے تھے، جو بھی ان کے حالات تھے، کھانا پینا، ان کی ضروریات پوری ہو رہی تھی. پھر یہ ساری مصیبتیں انہوں نے کیوں مول لی؟ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی جو ہے اشاعت اور اس کے جو ہے پھیلانے کے لیے، تبلیغ کے لیے. ایسی قربانیاں ان کی عظیم ہیں، جبھی تو آج ہمارے جیسے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی اسلام کا جو ہے درد پھل پھول رہا ہے. تو ہم کو قدر کرنی چاہیے اسلام کی، دین اسلام کی، اس کی تعلیمات کی تبلیغ کی ہم کو فکر کرنی چاہیے، اس کی اشاعت کا ہم کو دل میں جذبہ ہونا چاہیے. اس کے لیے کیا کریں، کیا ہم کو کرنا چاہیے، اس بارے میں اہل علم لوگ، مشائخ ہے، ایسی تنظیمیں ہیں جو خدمت کرتی ہے اسلام کی، اس سے ہم کو وابستہ ہو جانا چاہیے. ارے اپنی اصلاح کے لیے ہم کو کہا جاتا ہے کہ گھنٹے 2 گھنٹے وقت نکالو، تو دل نہیں پڑتا، لوگوں کو وقت نہیں ملتا. شادی خانوں میں دعوتوں کے انتظار میں اور دعوت کھانے کے بعد میں کھانا ہضم کرنے گھنٹوں بیٹھتے. تھیٹروں میں مسلمان لائن لگا لگا کر ٹکٹیں خرید کے گناہ بولتے. بیجا جو سیاسی جلسے جس سے دین کا کوئی فائدہ ہے نا دنیا کا کچھ فائدہ، وقت گزاری کے واسطے گھنٹوں جا کر سیاسی جلسے سن کے آتے. لیکن دین کی کوئی بات سننے، اپنی اصلاح کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، اچھی باتوں کو سننے کے لیے آؤ بولے تو وقت نہیں ملتا. 10 قسم کی مصروفیات یاد آ جاتی. کئی اہم اور بڑے بڑے کام نظر آتے دین کی بات سے، دین کی بات سے ہٹ کے. تو یہ تو ہمارا معاملہ ہے. یاد رکھو، انسان کی سب سے پہلے جو ہے فکر اور نظریات ہوتے ہیں، اس کے بعد میں عمل کی نوبت آتی ہے. تو ہمارے کو چاہیے کہ ہم اپنے نظریات کو بدلیں، اپنی جو ہے فکر کو بدلیں. اور یہ دین کو اب جب حق دین مانتے ہیں تو پھر جو چیز کو انسان حق مان لیتا ہے، جان جاتی جائے، لیکن اس کو وہ چھوڑتا نہیں ہے اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے. کہاں ہے آج مبلغ اسلام کا کردار ادا کرنے والے؟ کہاں ہے خیر امت جن کو اللہ نے مخاطب کیا تھا، ان کے جیسے وصف والے؟ دنیا میں ہے اللہ کے بندے، اللہ نے جن کو توفیق دی ہے خدمت دین کر رہے ہیں، لیکن ہر ایک مسلمان میں جذبہ ہونا چاہیے. کیسی عظیم قربانیاں ہیں جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب یہ سب ہو گیا، کفار بولے یہ جو کرنا تھا کر لیے. تو ان کے طریقے تھے زبانی طور پہ تکلیفاں دینا، ایذا دینا، جسمانی طور پہ ایذا دینا. اور ابو لہب کیا کرتا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کے لیے مختلف بازار مکے میں لگتے تھے، کیونکہ ایک مرکزی مقام کا مکہ، حج کے لیے لوگ آتے تھے، کعبے کے طواف کے لیے آتے تھے. تو وہاں بازاروں میں جا کر اطراف کے جو قبیلے کے لوگ آتے تھے ان کو تبلیغ فرمایا کرتے تھے، ان کو دعوتیں ہم دیا کرتے تھے. ابو لہب پیچھے پیچھے جاتا تھا، چچا سرکار، اور خالیہ پیٹتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات لوگوں کے سامنے پڑھتے تو اتنا زور سے چیختا کہ حضور کی آواز لوگوں تک نہ پہنچے. دھول اڑاتا تھا سرکار کے پیٹ میں اور لوگوں کے پیٹ میں مٹی سے دھول اڑا دیتا تھا تاکہ جو ہے لوگ چلے جائیں وہاں سے تکلیف محسوس کر کے. لوگوں کے سامنے کہتا تھا کہ یہ میرا بھتیجا نعوذ باللہ مجنون ہو گیا، اور کہتا تھا کہ یہ نعوذ باللہ جھوٹ کہتا ہے. اس طرح کی باتیں لوگوں کے سامنے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے موقع پر کیا کرتا تھا. اب یہ سور کرنے کے بعد بھی تعداد بڑھی جا رہی ہے. تو کفار بولے اب کیا کرنا، بولے کچھ سودے بازی کرنا نعوذ باللہ. اور کافر جو ہے عتبہ ابن ربیعہ نام کا ایک شخص تھا جو گفتگو کرنے میں، کلام کرنے میں، خطاب کرنے میں بڑا ماہر تھا. اس کو جو ہے بولے تم جا کے ذرا بات کرو اور دیکھو کوئی راستہ نکل سکتا ہے کیا صلح صفائی کا. اور یہ سب کچھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، ہماری جو ہے شرک اور بت پرستی کے متعلق مخالفت کا انداز، اور ہمارے جو ہے اعمال کے متعلق کہنا کہ یہ سب جہنم میں جانے والے ہیں ایسے عمل والے. تو یہ اس سے ان کا مطلوب اور مقصود کیا ہے، چاہتے کیا ہیں؟ تم جا کے بات کرو، اور اگر کوئی چیز چاہتے ہیں تو ہم وہ فراہم کر دیں گے تاکہ یہ روز مرہ کا جو جھگڑا ہے ختم ہو جائے. تو یہ پہنچا عتبہ بن ربیعہ سرکار کی خدمت میں اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سب کچھ جو کر رہی ہیں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا بول رہی ہیں، ہم کو معبودوں سے جو ہے دور رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم صدیوں سے یہ سب کرتے آئے ہیں، تو یہ ساری باتوں سے آپ کا منشا کیا ہے، مقصد کیا ہے آپ کا؟ آپ اس کے ذریعے کیا ہم پہ سردار بننا چاہ رہے ہیں، اپنا ایک گروپ تیار کر کے؟ آپ فکر مت کرو، ہم خود آپ کو اپنا سردار تسلیم کر لیتے ہیں، مگر آپ یہ سب ہمارے شرک کفر کے باتوں کے جو برا بولتے ہیں اس کو یہ بولنا چھوڑ دو. آپ اگر آپ اس کے ذریعے بہت مال و دولت چاہ رہے ہیں تو آپ فکر مت کرو، ہم سارے مل کے اتنا چندہ جمع کر کے آپ کو مال دیں گے کہ آپ کو کبھی زندگی تمام میں بلکہ آپ کی نسلوں کو پیسے کی دولت کمی نہیں رہے گی.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی حسین و جمیل عورت خوبصورت عرب کی جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم جو ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے. تو یہ سن کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی کچھ آیات تلاوت کی. جیسے ہی میرے آقا قرآن کی آیات تلاوت کر رہے تھے اللہ کا کلام نبی کی زبان سے, تو وہ کافر کے دل پر ایسا اثر ہوا, ہیبت کھا گیا, دل خریب تھا کہ پھٹ جائے. اپنا ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دہان مبارک کے سامنے رکھ کے کہنے لگا بس کرو اے محمد عربی ورنہ میرا سینہ پھٹ جائے. اور جب لوٹا تو سارے کفار جو آس و امید میں تھے یہ سوچ کے کہ شاید کوئی صلح کا راستہ نکل کے آؤں گا, دیکھ کے چہرہ اترا ہوا کہنے لگے ارے یہ گیا تھا تو کچھ اور چہرے کے ساتھ گیا تھا, اب آیا ہے تو کچھ اور چہرے کے ساتھ آیا, ایسا لگتا ہے کہ بات نہیں بنی. اور وہ آ کر کہنے لگا, بڑی سمجھداری کی بات کی اس نے, کہنے لگا دیکھو ساتھیو میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج ایک کلام سنا, قسم ہے کعبے کے خدا کی ایسا کلام میں کبھی نہیں سنا, نہ وہ شاعری ہے نہ وہ جادو ہے نہ کوئی ایسا انداز ہے جو عرب کے لوگ گفتگو میں کرتے ہیں, وہ ایک عجیب کلام ہے اور اس کی جو ہے کیفیت میں نے اپنے دل پہ محسوس کی. دیکھو تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہاتھ پر چھوڑ دو, اگر وہ غالب آ گئے عرب پہ تو ہمارا بھی اس میں فائدہ ہے کہ وہ ہماری قوم سے, اور اگر وہ غالب نہیں آئے تو خود عرب جو ہے ان کا خاتمہ کر دیں گے, تو ہم کیوں اس سے لڑے جھگڑے. تو یہ سن کر کفار جو اناد میں سرکار کی دشمنی میں مبتلا تھے کہنے لگے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے, کیا تو بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آ گیا. کیونکہ میرے آقا کا عالم یہ تھا, کافروں نے مشہور کر رہا تھا کہ وہ جادوگر ہے, نعوذ باللہ. وہ اس لیے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے گفتگو مبارک کا وہ انداز تھا کہ حضور جس سے جو ہے گفتگو فرماتے اور اس کو کوئی بات نصیحت کی کرتے تو فوری اس کو قبول کر لیں. تو کفار جو ہے سرکار کو کہتے کہ ان کا کلام جادوئی کلام, تو یہ کہنے لگے کہ تو بھی ان کے جادو میں آ گیا کیا. تو اس کی بات کو وہیں ختم کر دیا اور انہوں نے عمل نہیں کیا اس پر. اب اس کے بعد بات نہیں بنی تو اب کیا کرنا, تو کفار کیا کیے, ایک وفد تیار کیے, ایک گروپ بنائے, یا ابو جہل عتبہ شیبہ یہ سب مل کے حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے, کیونکہ حضرت ابو طالب کی حمایت تھی ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے خاندان کے قبیلے کے سردار تھے. تو ان سے جا کر کہنے لگے کہ دیکھو ابو طالب معاملہ بہت بڑھ گیا, آپ اور ڈرانے دھمکانے وارننگ دینے کے انداز میں کہنے لگے کہ اب تک تو ہم بہت برداشت کر لیے, اب آپ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ یہ سب شرک کفر یہ سب باتیں کہنا چھوڑ دے, اور اگر آپ نہیں سمجھا سکتے تو بیچ میں سے ہٹ جاؤ. آپ کی حمایت کی وجہ سے ان کو بہت ہمت ہوگی, نعوذ باللہ, بات کا معاملہ ہم دیکھ لیں گے. اور آپ کو بھتیجے سے محبت ہے تو آپ ان کو ہمارے حوالے کر دو, ہم اس سے خوبصورت اس سے بہترین آپ کو ایک نوجوان دے دیں گے جو آپ کی زندگی بھر خدمت کرتے رہیں گے. تو یہ سن کر جو ہے ابو طالب رنجیدہ ہو گئے, فکر مند ہو گئے کہ یہ تو تیور بدلے ہوئے ہیں کہ جو لوگ میرے سامنے بات کرنے کی مجال نہیں کرتے تھے آج ان کو وارننگ دے کے گئے. جب یہ لوگ چلے گئے تو حضرت ابو طالب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے بھتیجے آج قریش کے جو ہے سردار میرے پاس آئے تھے اور وہ اس قسم کی گفتگو کر کے گئے, مجھے دھمکیاں دے کر گئے. آج تک کسی کی مجال نہیں تھی کہ میرے سامنے اس قسم کی گفتگو کرے, لیکن آج ایسی بات ہو گئی جس سے مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ بات اور بگڑ جائے گی. کیوں نہیں آپ جو ہے کچھ دن کے لیے یہ دعوت کا کام بند کر دیتے ہیں. تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برائے واضح میں ارشاد فرمائے کہ چچا اس کام کو میں نے کسی کے کہنے پر نہیں بلکہ خدا کے کہنے پر شروع کیا ہے, اور میں اس کو اس وقت تک موقوف نہیں کروں گا جب تک کہ یا تو میرے رب کا حکم آئے یا میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے. اگر یہ عرب کے لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج بھی دے دے تو میں اس کام کو بند کرنے والا نہیں. یہ سن کر چچا کے دل میں بھی ہمت پیدا ہو گئی, کہنے لگے کہ بھتیجے جاؤ جس بات کا تم کو حکم دیا گیا وہ کرتے رہو, قسم ہے خدا کی جب تک میں زندہ رہوں گا کوئی تم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعوت و تبلیغ کے کام میں جڑ گئے. پھر کفار کی طرف سے اور اذیتیں اور شدت بڑھ گئی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کو حبش کی جانب ملک حبش کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا. یہ پہلی ہجرت تھی. دوسری ہجرت مدینہ شریف کی ہجرت ہے جو نبوت کے 13 سال ہوئی, اور یہ جو ہجرت حبشہ کا واقعہ ہے یہ نبوت کے 5ویں سال کا ہے. یہ ساری جو تفصیل میں نے آپ کے سامنے اب تک بیان کی اعلان نبوت سے لے کر ہجرت کے 4تھے سال کے اختتام تک کے واقعہ. تو ہجرت کے 5ویں سال جو اہم ترین واقعہ ہے وہ کیا ہے, ہجرت حبشہ ہے. اور اس ہجرت میں 11 جو ہے مرد حضرات تھے اور 5 عورتیں تھیں جو ہجرت کی.
یہ پہلی ہجرت ہے. یہ ملک حبش کا جو بادشاہ تھا اس کا نام، اس کا لقب نجاشی تھا اور اس کا نام اسمعہ تھا. یہ عیسائی مذہب تھا، کرسچن تھا یہ، لیکن بڑا عادل انصاف پسند بادشاہ تھا. اس کے ملک میں بڑا امن و امان تھا. مسلمان یہ سوچ کر کے ہم وہاں جائیں گے تو یہ کفاروں کے ظلم زیادتی سے بچ جائیں گے اور یہ ساری اذیتوں سے محفوظ ہو جائیں گے. ہجرت کی کفار کو پتہ چلا، پیچھے پیچھے آئے، لیکن مسلمان جو ہے کشتی میں سوار ہو کر ملک حبش کو چلے گئے. لیکن کافر وہاں بھی نہیں چھوڑے مسلمانوں کا پیچھا. ایک جو ہے وقت تیار کرے، شاہ نجاشی کے دربار میں خوب تحفے تحائف دے کے وہ ان کو بھیجے. 2 لوگوں کا وقت تھا، وہ عمر بن عاص اور عمار بن ولید، یہ 2 کافر تھے. ان کو بھیجے جا کے شاہ نجاشی سے کہو کہ یہ ہمارے مجرم ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم لے جا کے ان کو اپنے پاس سزا دے سکیں. تو یہ دونوں کافر پہنچے، شاہ نجاشی کے دربار میں رسائی حاصل کی اور وہاں جا کر شاہ نجاشی کو سجدہ کیا، جیسا کہ اس زمانے میں بادشاہوں کو سجدہ کرنے کا طریقہ تھا. اور شاہ نجاشی سے کہنے لگے کہ یہ جو ہمارے سرزمین کے 11 مرد اور 5 عورتیں ہیں، یہ مجرم ہیں ہمارے، یہ وہاں سے بھاگ کے آئے ہیں، لہٰذا آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجیے تاکہ ہم ان کو سزا دیں. تو وہ بادشاہ بڑا سمجھدار تھا، عادل و انصاف پسند تھا، ایک طرف کی بات سن کے فیصلہ کرنے والا نہیں تھا. وہ مسلمانوں کو طرف کیا. تو حضرت جعفر بن ابو طالب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، جن کا لقب جعفر طیار ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق. یہ جو ہے مسلمانوں کی طرف سے شاہ نجاشی کے دربار میں گئے، بادشاہ کو سلام کیا اور روایت کے مطابق سجدہ نہیں کیا. تو کفار کہنے لگے دیکھو دیکھو ہم نے تو آپ کو سجدہ کیا، یہ لوگ جو ہے ایسے باغی ہیں کہ بادشاہ کو سجدہ نہیں کرتے. بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے نبی اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے سے ہم کو منع کرتے ہیں. تو کہنے لگا کہ بتاؤ کیا بات ہے، یہ لوگ تم پہ الزام لگاتے ہیں کہ تم مجرم ہو. تو اس پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر کی، کہنے لگے کہ بادشاہ ہم بدترین قوم تھے، بتوں کو پوچھتے تھے، حرام کھاتے تھے، قتل خون غارت گیری کرتے تھے، شراب خوری زنا کاری کر کے فخر کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ فضل کیا، ہم نے اپنا جو ہے نبی مبعوث کیا، وہ تشریف لائے، ہم کو اچھی اچھی باتیں بتائی، ایک خدا کی عبادت کی ہم کو دعوت دی. ہم یہ سب برے کام چھوڑ کر نیکی کے راستے پر چلنے لگے تو یہ جو ہمارے مکے کے لوگ ہیں یہ ہمارے دشمن ہو گئے، یہ ہم کو ستانے لگے، ہم کو اذیتیں دینے لگے. تو ہم جو ہے مکہ چھوڑ کر آپ کی یہ زمین پر جو امن و امان کی اور سلامتی کی زمینیں یہاں آ گئے. تو جیسے ہی یہ جواب کیا حضرت جعفر طیار، تو بادشاہ نجاشی جو ہے کافروں کی طرف پلٹ کر کہنے لگے کہو اس بات کا تمہارے پاس کیا جواب. تو کافر پریشان ہو گئے، آخری دن تھا ان کے پاس اٹھے. کافر کہنے لگا ایک ان میں سے کہ بادشاہ سلامت آپ ان سے پوچھو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا کیا عقیدہ ہے. کیونکہ کافر جانتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کو خدا کا جو ہے نبی اور رسول مانتے تھے، خدا کا بیٹا کہنا شرک قرار دیتے تھے. اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. تو جیسے ہی کافر نے یہ بات کہی، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ سورہ مریم کی وہ آیات جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کی تفصیلیں تلاوت کرنے لگے. جیسے ہی وہ تلاوت کرتے جاتے ان آیات کے اثر سے شاہ نجاشی کے دل کی کیفیت یہ ہوئی کہ وہ زارہ خطا رونے لگا اور اس کی داڑھی بھی گئی. اور پھر جب حضرت جعفر طیار قرآن کی وہ آیات پڑھ چکے تو عرض گزار کہنے لگے کہ اے بادشاہ ہم حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، بلکہ حضرت مریم سے بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے معجزے کے طور پر دنیا میں جو ہے بھیجا اور وہ اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول ہیں، ہم ان کی جو ہے تعظیم کرتے ہیں. تو یہ سن کر وہ اسمعہ شاہ نجاشی کہنے لگا کہ بالکل ہمارا بھی عقیدہ ہے، کیونکہ وہ جو ہے کتاب کا یعنی انجیل وغیرہ کا زبردست عالم تھا. تو وہ جیسے ہی یہ کہا تو وہاں جو ایسے پادری بیٹھے تھے جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے تھے وہ گڑبڑ کرنے لگے. تو اس نے ڈانٹ کر چپ کروا دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ آپ لوگ جائیں اور میرے ملک میں جہاں چاہیں اپنا امان سے رہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ آپ کو ہاتھ لگا سکے. اور کہنے لگا کہ اگر مجھے اپنے ملک کے دستور کے مطابق تخت چھوڑ کر کہیں جانے کی اجازت ہوتی تو میں اپنا ملک چھوڑ کر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا، ان کی جوتیاں سیدھی کرتا، ان کے پیر دھلاتا. اور احادیث میں آیا کہ بادشاہ مسلمان ہوئے. اور جب ان کا انتقال ہوا ہجرت مدینہ کے وقت تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا فرمائی.
تو یہ پہلی ہجرت تھی. پھر کچھ دنوں کے بعد میں یہ ہوا مسلمان وہاں آرام چین سے رہنے لگے تو کفار ایک افواہ مشہور کر دی کہ مسلمانوں میں اور کافروں میں صلح ہو گئی ہے, کمپرومائز ہو گیا. تو یہ افواہ جب مشہور ہوئی حبش تک پہنچی تو مسلمان یہ سمجھ کے صلح ہو گئی, واپس آ گئے. یہاں آگے پتہ چلا کہ کفار کا ظلم اور بڑھ گیا, زیادتی اور بڑھ گئی ہے. تو کچھ تو وہاں روپوش ہو گئے مکے میں تاکہ ان پر ظلم اور زیادتی کے پہاڑ نہ اٹھائے جائیں, اور کچھ واپس حبش کو چلے گئے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دوبارہ حبش کو جانے اور ہجرت کرنے کا حکم فرمایا. تو دوسری ہجرت وہ بھی حبش کی طرف. دوسری جو ہجرت ہوئی اس میں 82 مرد اور 19 عورتیں ہجرت کی. 82 کی تعداد مردوں کی تھی اور 19 کی تعداد عورتوں کی تھی, اور وہ جا کر حبش میں آرام و چین سے رہنے لگی. تو یہ واقعہ جو ہے ہجرت کے نبوت کے 5ویں سال کا ہے, ہجرت حبشہ. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل جو ہے نبوت کے 6 سال سے ہجرت سے پہلے تک کے واقعات کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. اللہ رب العزت کی جناب میں دست بدعا ہوتا ہوں کہ مولا تعالیٰ جو کچھ بھی آپ کی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت کو ہم نے آج بیان و سماعت کیا ہے, مولا اس میں جو پیغام ہمارے لیے ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. حضور پاک علیہ السلام کے تذکرے کو سننے سے دلوں کو جو نور نصیب ہوا ہے مولا اس کو قائم و دائم رکھے. اے اللہ ہم کو دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ دلوں میں جامعی فرمائی. اے اللہ اسلام کا ہم کو سچے معنوں میں خادم بنا دیجیے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت و محبت میں اے اللہ اپنا مال, اپنی جان, اپنے اہل و عیال سب کچھ نثار کرنے کا جذبہ دلوں میں اللہ جان گزی فرمائیے. اے اللہ حضور پاک علیہ السلام کی سچی محبت ہم کو نصیب فرمائیے. اے رب العزت ابھی ہم نے سنا کہ مولا کیسی قربانیاں آپ کے مقدس بندے صحابہ اکرام نے راہ اسلام میں دی ہے مولا, دین اسلام کی خاطر دی ہے مولا. ایسا جذبے کا ایک ذرہ ہم کو نصیب فرمائیے. اے اللہ اسلام کو سربلندی عطا فرمائیے. اے اللہ کفار مغضوب و ظالم قوموں کو اے اللہ ہدایت نصیب فرمائیے. اے اللہ ان کو حلقہ بہو سے اسلام کر دیجیے, ان کو اسلام کے مددگار بنا دیجیے. اے اللہ ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا کر دیجیے, اسلام کو سربلندی عطا فرمائیے. اے اللہ اسلام کے ساتھ جو سازشیں ہو رہی ہے مولا اس کو ناکام کر دیجیے. اے اللہ ہم کو سچے معنوں میں ایسا مسلمان بنائیے جو دن اسلام کا خادم بن جائے. اے اللہ اسلام کی جو ہے تبلیغ, اسلام کی تشہیر, اسلام کو جو ہے عام کرنے کی توفیق ہم کو نصیب فرمائیے. تعلیمات اسلامی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیے. علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے. قرآن مجید پڑھنے, یاد کرنے, سمجھنے, تدبر و تفکر کرنے, اس کی تعلیمات پر عمل کرنے اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ قرآن مجید سے ہم کو محبت عطا فرمائیے. قرآن مجید کے پڑھنے کا جو اجر و ثواب آپ نے رکھا ہے مولا وہ اجر و ثواب ہم کو عطا فرمائیے. اے اللہ جو کچھ بھی تلاوت ہم کریں, جو ذکر کریں, جو عبادات کریں مولا اس کو قبول فرمائیے. اے مولا ہمارے ان مجالس کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ اس مجالس میں برکت عطا فرمائیے. ان مجالس کو اے اللہ تسنن سے, ریاکاری سے, دکھاوے سے محفوظ رکھیے. اے اللہ ہم ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرمائیے اور یہ اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. بزرگان دین سے عقیدت و محبت عطا فرمائیے. اے اللہ بدعقیدگی سے, گمراہی سے اور ایسی وسوسہ انگیز باتوں سے جو دین کے بارے میں اللہ ہمارے دلوں میں بعض لوگ پیدا کرتے ہیں ہم کو محفوظ رکھیے. اے اللہ ہم کو استقامت دین نصیب فرمائیے, دنیا کے امور میں استقامت نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمیں جو بیمار ان کو صحت کاملہ وہ عاجل عطا فرمائیے, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. اے اللہ جہاں کہیں دین اسلام کی سربلندی کے لیے, اعلاء کلمت اللہ کے لیے مجاہدین جہاد کر رہے ہیں مولا ان کی غیب سے مدد فرمائیے. اے اللہ عراق میں, شام میں, افغانستان میں اور دنیا کے جس خطے میں یہ مولا مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے, ان کی جان و مال کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ان کی عزت ایمان کی حفاظت فرمائیے. بالخصوص ملک شام میں اے اللہ جو ظلم و ستم ہمارے مسلمان بھائیوں پر ہو رہا ہے مولا ان کو ہمت و طاقت عطا فرمائیے, ان کو فتح یاب فرمائیے اور مخالفین کو نشت نابود فرمائیے. اے اللہ سارے اسلام, سارے عالم میں اسلام کا بول بالا کر دیجیے. اے اللہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ معاملات بھگت رہے مولا ہم کو ایک توفیق عطا فرمائیے. اسلام کی جو ہے سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے رب العالمین مسلمان عورتوں کو شرم و حیا کی پیکر بنائیے. شادی شدہ عورتوں کو اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے, خدمت کرنے, ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. جن میاں بیویوں میں آپس میں اللہ رجیشیں ہیں, دوریاں ہیں مولا ان میں الفت پیدا فرما کے ان کو جو ہے ایک دوسرے کے قریب کر دیجیے. اے اللہ جو شادی شدہ جوڑے اولاد سے محروم ہیں ان کو صاحب اولاد کیجیے, صالح اور دیندار اولاد کو نصیب فرمائیے اور جو صاحب اولاد ہیں ان کو اپنے اولاد کی اچھی تعلیم
تعلیم اور تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے مولا ہمارے جائز مراد مقاصد کو پورے فرمائیے اے اللہ جو کچھ بھی علم ہم سیکھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرمائیے جس سلسلے سے ہم وابستہ ہیں مولا اس کی تعلیمات کو حاصل کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیے اپنے عقائد کی درستگی کے لیے علم حاصل کرنے اور صحیح العقیدہ بننے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ احکام سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیے ہمارے نفوس کا تزکیہ فرمائیے ہماری ارواح کا تجلیہ فرمائیے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.